Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Welcome to Rise and Shine on 365 News. बिल्कुल पूरी हुई है माशाल्लाह, फ्रेश आई हूँ। ज़ुहैब का पता नहीं, ज़ुहैब 5-5 मिनट की कम पूरी हुई है, ये देख लिया था नादिया। 5-5 मिनट की नैप ले रहा है लड़का, इधर सोते हुए पाया गया, उधर सोते हुए मेकअप रूम में पाया गया। ये क्या बात है, नींद क्यों नहीं पूरी हो रही? गाड़ी तुम चलाओ, मैं पीछे लेटूंगा। मैं सोता हुआ आया हूँ। क्या वजह? और फिर यहाँ के भी थोड़ा सोया। क्यों? फिर अलार्म मेरा बजता रहा, बताता रहा कि उठो, जागो। That's not good. मैं तो अपना 2 घंटे भी सो रही हूँ तो मैं फ्रेश उठती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं भी इतनी एक्साइटमेंट होती है कि शो करना है, जाना है, कहाँ पे, तुम्हें नहीं एक्साइटमेंट होती? मुझे खुशियाँ होती कि जाएंगे, लाइव शो करेंगे। लाइव शो की तो क्या मजेदार एनर्जी है। हाँ, आहिस्ता मैं पूछूंगा, थोड़ा सा और टाइम हो जाए। मैं मॉडर्न कुड़ियाँ थे, मॉर्निंग वॉक ते चलियाँ, बल्कि मॉर्निंग शो ते चलियाँ। मॉर्निंग शो ते चलियाँ। इसको सोच के तो मैं तो खुद फड़क से एकदम उठ जाती हूँ। क्या बात है यार, आपकी एनर्जी का तो हम तो कहते हैं कि बेहतरीन एनर्जी है माशाल्लाह। लेकिन मेरे घर में अच्छी एनर्जी नहीं। वजह ये कि वहाँ छुट्टियाँ, ठीक है ना, बच्चे सोते नहीं। बच्चे हर घर में आजकल हो रहा है, समर वेकेशन में बड़ा मसला है, तो सबकी छुट्टी हो, मेरी छुट्टी है नहीं, तो बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, 2 बजे तो कुछ खाने चल निकल यही तो बात होता है, 2 बजे तो खैर ना। लेकिन नादिया आज पता है क्या है, आज है कंटेंट टाइम बहुत कम है। अच्छा, ठीक है, कमर्शियल बहुत ज्यादा है, ये क्लियर मैंने बता दिया, और इसमें हमें सारा कंटेंट अपना कवर करना है। अब सोच रहे क्या करना है माशाल्लाह। देखा, और ये जो कमर्शियल है हमारी वजह से ज्यादा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थैंक यू करना चाहूंगी सारे स्पॉन्सर्स को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो माशाल्लाह शो देखा जा रहा है ऑनेस्टली बहुत ज्यादा, मुझे इस बात की बहुत बिल्कुल ऐसी। तो ये बताने का मकसद ये था कि कुछ और मकसद था बताने का, हम जल्दी आगे बढ़े। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज बताएं, ज्यादा बातें ना करें। पाकिस्तान ने ईरान के पहली हमारी टॉप स्टोरी, पाकिस्तान ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान किया और भारत से तिजारत, दहशतगर्दी और पानी के मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। ये कहा है, उन्होंने कहा कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, अमन के लिए मुज़ाकरात के जरिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात हुई है और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, ये मनाजिर आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अली ख़ामनेई से भी मुलाकात किया, सुप्रीम लीडर ईरान के, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है और ये वफ्द उनका गया है ईरान, और वहाँ पर दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। और ये मतलब हमने उनको फ्रेंडशिप बैंड पहना दिया और उन्होंने हमें फ्रेंडशिप बैंड पहना दिया। पहले से हमने पहना हुआ है, उसको मजीद अपने मजबूत करना है। और आज़ाद तिजारत से मुताल्लिक़ भी बात हुई है कि हम बायलैटरल तिजारत के मुआहदे करेंगे, क्योंकि होता है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ईरान के मामला कुछ ऐसे हैं, उन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो खैर ये भी बातचीत हुई है कि ईरान और पाकिस्तान के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने के लिए तिजारत के मुआहदे आपस में किए जाएं। अच्छा, मुझे हमेशा समझ ये नहीं आता कि भी कुछ मुल्क जो हैं एटॉमिक पावर्स हैं, तो जी कुछ नहीं हो सकते, आपके पास नहीं होगा, हमारे पास हो सकता है, जिनके पास है उनको क्या प्रॉब्लम है कि जी वहाँ नहीं हो सकता। ये एक अजीब सी डिबेट है। ये हाँ डिबेट है, ये बिल्कुल लंबी डिबेट है कि कौन सा मुल्क, क्योंकि देखिए बात है कि दुनिया को खतरा तो न्यूक्लियर एनर्जी से है। अब न्यूक्लियर एनर्जी हर किसी का एज ए डेटरेंट रखना ये भी एक इख्तियार है, लेकिन नॉर्थ कोरिया और दीगर कुछ मुल्कों की मिसालें ऐसी हैं कि वो दुनिया के अमन के लिए कुछ खतरा साबित हो सकते हैं अगर वहां पर उसको ऑपरेट सही ना किया जाए, उसको देखा जिम्मेदारी से ज़ाहिर है वो स्टेट काम ना करे, तो फिर ज़रा मसले मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि आप ये थ्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज को और दीगर मामलात को भी। तो इसलिए दुनिया इसमें ज़रा, और ये कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक्चुअली और जो है ना दोस्तियां पक्की हो गई हैं कि भाई ये, और भारत और आइसोलेशन में जा रहा है। और मैं ख्याल इस ये दौरे की तो भारत को बहुत, मोदी सरकार को तो बड़ी तकलीफ हुई होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी कि बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया और सारी चीजें। अच्छा, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि सोशल मीडिया सार्फिन के लिए एक बड़ी खबर है और बड़ी अलार्मिंग खबर है, वो ये कि सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं, ये सारे ये जो ऐप्स आप देख रहे हैं, तो इनके पासवर्ड्स का डेटा लीक हुआ है। बिल्कुल ठीक है, और ये करोड़ों की तादाद में, तकरीबन 18 करोड़ के करीब लोग हैं, सारिफ हैं, जिनका डेटा लीक हो गया पासवर्ड्स का। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग बात है। तो ये जब इस तरह दावे करते हैं कि जी बड़ी सेफ है आपकी इंफॉर्मेशन, ये आप डाउनलोड करें, मैं ये वर्चुअल दुनिया से मुझे वैसे ही पता डर लगता है। अब आप ये देखें कि कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों के अकाउंट्स में होती है। अच्छा, ईमेल्स भी आ रही है लोगों को कि जी आपका एक लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है, अगर आपके पास ऐसी ईमेल आए प्लीज किसी चीज पे क्लिक ना कीजिएगा, पासवर्ड्स अपने जरूर चेंज करें। बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए आपके जो ऑनलाइन अकाउंट्स है सारे, वो भी उसको भी उस तक भी एक्सेस हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम सारा आपका हैक हो सकता है आपके। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग बात, इसको देखना पड़ेगा कि ये जो लीकेजेस हैं, और वो डबल लॉक आपको पता है ना, 2 वे ऑथेंटिफिकेशन जो आपका सिस्टम है उसको जरूर लगाएं ताकि 2 लॉक्स हों सिक्योरिटी के आपके अकाउंट्स पे, सब पे, और ये सब पे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। सोशल मीडिया लोग कहें कि यार इसमें कौन से पैसे को लेने देना है, ये सेफ है, सेफ नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट से कोई गलत स्टेटस लग सकता है,
بالکل ایسا کوئی ہی ہے۔ غلط بات ہو سکتی ہے, لوگوں کو میسیجز جا سکتے ہیں, پکچرز, ویڈیو, سو مچ مور, تو اس کی بھی آپ اکاؤنٹس کے بالکل نا ایسا ہی ہے۔ اور پاسورڈ اب چینج دیکھیں کریں. اب نادیہ ایک سب سے بڑی جو آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, جو ڈیبیٹ جس بات پر ہو رہی ہے وہ بجٹ پر ہو رہی ہے. بجٹ آ رہا ہے اور 10 جون کو یہ بجٹ پیش کیا جائے گا اور اس پہ بڑی توقعات ہیں عام آدمی کی بھی کہ ان کو ریلیف ملے گا. اب یہ ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, بجٹ سے پہلے بہت سرویز بھی آتے ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی, ایک شیڈو بجٹ بھی خیر بنتا ہے. وہ ابھی تو خیر ماحول پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہے, لیکن اپوزیشن جماعتیں بناتی ہیں اور پھر اس کے بعد اکنامک سروے اس سے پہلے آتا ہے. اکنامک سروے میں بتایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ کیا کیا ہم نے اچیو کر لیا ہے, کیا ابھی اچیو کرنا ہے, جو ٹارگٹ اہداف رکھے تھے وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو بجٹ پر ہم ذرا سی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا توقعات لوگوں کو ہیں. ہمیں خاقان نجیب صاحب نے جوائن کیا ہے, ماہر معاشیات ہیں. خاقان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا بجٹ سے, کیونکہ دیکھیں سارے انڈیکیٹرز یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے آفیشیلی کہ پازیٹیو آ رہے ہیں, مہنگائی بھی کم ہوئی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے متعلق بھی, اور اکانومی بھی اسٹیبل ہو رہی ہے, گروتھ بھی بڑھ رہی ہے ہماری. تو عام آدمی ریلیف ایکسپیکٹ کر رہا ہے, کیا ملے گا عام آدمی کو ریلیف؟ پاکستان میں اگر آپ پاکستان کی اکانومی کا جائزہ لیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں آپ نے جیسے کہا ایک میکرو سٹیبلٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے اس میں کمی آئی ہے, قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں. پچھلے 2 سال سے 29 اور 24% قیمتیں بڑھی تھیں. پہلے مطلب 100 روپے کی چیز 129 کی ہوئی, اس کے اوپر 24% بڑھی. اس سال یہ شرح جو ہے 5-7% کے قریب رہ گئی ہے. سو جو صارف جا کے چیزیں خریدتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ریلیف ہی سمجھیں کہ بہت زیادہ جو قیمتوں کا بڑھنا ہے وہ تھم گیا ہے, اور کافی زیادہ یہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آئی ہے. جیسے آپ نے کہا ایک بیرونی خسارہ بھی سنبھل گیا ہے. تیسرا خسارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مالیاتی خسارہ, جو آپ سپینڈ کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ کماتی ہے. اب پاکستان نے بہت ہائی فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ جو پوری ٹیکسیشن میں نان ٹیکسیشن میجرز میں حکومت کے پاس پیسے آتے ہیں اور جو وہ اخراجات کرتی ہے وہ اس کا ایک خسارہ رہا ہے. اب اگلے سال بجٹ میں ایک تو یہ کوشش ہوگی کہ یہ خسارہ کم ہو. عام آدمی کے لیے جو آئی تھنک ہونا چاہیے, جو انکمز پہ آپ کی فار ایگزامپل ایک ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ آئی تھنک قدرے ہائی ہے اور وہ بریکٹ ہائیسٹ جا کر 49% کے قریب چلا جاتا ہے. آئی تھنک اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور جو 50,000 روپے تک کی چھوٹ ہے, یعنی کہ ایک انسان جو 51,000 روپے کما رہا ہے اس پہ ہم ٹیکس لے رہے ہیں, اور جو 50,000 روپے کما رہا ہے اس پہ نہیں لے رہے. آئی تھنک کہ ایک اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. 50,000 کی آج وہ بکت نہیں ہے جو 2 سال یا 3 سال پہلے تھی. اس لمٹ کو, یعنی کہ جو ٹیکسیبل لمٹ ہے اس کو بڑھا کے 75, 80 یا 1 لاکھ بھی کر دیں تو تب بھی ٹھیک ہوگا. ٹیکس پہ تو سر اتنی چوریاں ہو رہی ہیں. اس دن چائنیز ریسٹورینٹ ایک گئے, یہ جو ہاٹ پاٹ وغیرہ وہاں ملتا ہے جی, اونلی کیش, کراچی کا اتنا بڑا ریسٹورینٹ, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف کیش لیتے ہیں, کیش ہمارے پاس آ نہیں. اور دیکھیں دوسری طرف یہ تو اوپنلی ریسٹورینٹس کر رہے ہیں کہ جی کیش میں ہم ڈیل کرتے ہیں صرف. یہ کیسے چل رہا ہے؟ جو فارملائزیشن آف اکانومی ہے, اور اتھارٹیز جو ہیں وہ ہر موقع پہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ڈیجیٹلائزیشن آف دی اکانومی کو. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ ضرور ڈیجیٹلائزیشن پہ بیسڈ ہے, پر تھوڑا سا جو ٹیکس مورال ہے وہ بھی بڑھانا پڑے گا لوگوں کا. یعنی کہ لوگ خود بھی یہ مانے کہ ٹیکس دینا جو ہے وہ ایک عبادت کے برابر ہے. لیکن خاقان صاحب دیکھیں, اگر ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ہم تفریق کر دیں کہ ایک تو لوگ وہ ہیں نا کہ جو مطلب کہیں جاب کر رہے ہیں, مطلب عام بندہ, ہم عام بندے نہیں ہیں, عام بندہ, ہم عام آدمی کی بات کریں تو عام آدمی پر تو ٹیکسز کی آلریڈی بھرمار ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انہیں تو تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے. ہاں, بزنس کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے اور دیگر سیکٹر کو, ایکسپورٹرز کو, امپورٹرز کو آپ دیکھیں, لیکن عام آدمی کو تو ریلیف ملنا چاہیے. چونکہ ایک انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ ملک میں ہمیں لاگو کرنا پڑتا ہے, اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں جو آپ نے ایکسپلین کی ہیں ابھی, کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ ہم نہیں کرتے. مثلا ریٹیلرز, ہول سیلرز, یا یہ جیسے ریسٹورینٹ اونرز ہیں, یہ سارے انفارمل اکانومی میں ہی چلانا چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو, اور جسے کہتے ہیں ڈاکیومنٹیشن نہیں کرنا چاہتے. ڈاکیومنٹیشن کرنا جو ہے وہ سرکار کا کام ہے, وہ سرکار کا ڈیزائن فریم ورک بنانا چاہیے. اور جو ہم اتنا ڈیجیٹلائزیشن اور ایک ادارہ بنایا ہم نے جس کا نام پرال ہے, پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ. سو جو ڈیٹا ہے جیسے اس ریسٹورینٹ کا فار ایگزامپل, نادرا کا ڈیٹا, بینکوں کا ڈیٹا,
यूटिलिटीज का डेटा, जब आप ये सब डेटा लें तो फिर इनको एक ऐसा नोटिस आना चाहिए जिससे ये बात सामने आए कि इन्फोर्समेंट की रजीम जो है वो मुल्क में इस तरह नहीं है कि वीक है, बल्कि ऐसा कोई करेगा तो उसको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए सरकार को, आप जैसे कह रही हैं, ये बात दुरुस्त है। पर साथ साथ हमें ये जो रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट लेवल, ये 3 लेवल्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स, जब टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाएंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी, जो आप टैक्स दे रही हैं, जो नॉन सैलरी टैक्स दे रहा है पाकिस्तान में, और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स दे रहा है, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दे रहा है, उसको मसावी बनाने की जरूरत है। अभी बहुत डिस्टॉर्शंस हैं टैक्स सिस्टम में। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का तो निफाज ही नहीं किया। जी जी, रिटेल, होलसेल, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, ये टैक्स नेट से डॉक्टर साहब एक और चीज है, कुछ हमारे टैक्स लॉयर्स होते हैं, ऐसे टैक्स के रिटर्न्स बनाते हैं कि लगता है हुकूमत ने आपको वापस करना है। इतनी चालाकियां भी बीच में होती हैं, इतना कुछ होता है, वो नहीं होना चाहिए कि ये बात आप, ये मैं उस पे उनकी मैं कहती हूँ कि दिमाग पे मैं कहती हूँ वाह वाह, कि कैसे वो बना देते हैं चीजें कि हुकूमत ने आपको वापस करना है, आपने नहीं कुछ देना। सो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो टैक्स लॉयर्स हैं उन पे एक बड़ा, जैसे कहेंगे, मॉरल ओनस है इस चीज का कि व्हेन दे फाइल अ रिटर्न फॉर यू, इट हैज टू बी ट्रू, इट हैज टू बी ऑनेस्ट, इट हैज टू इंश्योर कि आपका जो टैक्स जो लागू है उसके मुताबिक, मेन मुझे लग रहा है ब्रीच वहां है, गड़बड़ एक वहां है, वहां से कैसे स्लिप हो रहे हैं लोग, ये कैसे। अच्छा खाका साहब, मुझे एक और चीज मुझे बताएं कि हम हमेशा स्ट्रगल ये करते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ यानी सिफर पे भी चली गई एक जमाने में, फिर 1%, 2%। मुझे बताएं, इस ग्रोथ रेट पर आप टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? IMF बार बार आपको कह रहा है कि आप टैक्स करें, वो ये भी कह रहा है कि गरीब तबके पर को आप रिलीफ दें, तो ये कैसे मुमकिन, कैसे है ये सब कुछ हो जाए? ये बात आपकी दुरुस्त है। पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ बनाना लाजिम व मलजूम सबसे ज़्यादा इसलिए है कि ग्रोथ ही एक ऐसा, जिसे आप कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप लोगों को पॉवर्टी से और लोगों की इनकम्स बढ़ाकर प्रॉस्पेरिटी मुल्क में इंश्योर कर सकते हैं। अब गुड फॉर ग्रोथ करने की बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो मसावी टैक्स निज़ाम जो है वो ज़रूरी है, पर इससे बढ़ के जो मुल्क की इकॉनमी है उसको प्रोडक्टिव बनाना, यानी कि पैदावारी सलाहियत को बेहतर करना, एक कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर पैदा करना ताकि दुनिया से भी compete कर सकें और अपनी प्रोडक्ट्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ा सकें ताकि दुनिया की ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बन सकें। अगर आप एग्रीकल्चर की मिसाल दें तो उसकी जो यील्ड्स हैं वो बेहतर कर सकें ताकि आपके पास ऐसी प्राइसिंग आए कि आप दुनिया को वीट, राइस भेज सकें। सर सबसे पहले तो एनर्जी का मसला है ना, देखें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो तब से एनर्जी हमारी इतनी महंगी है, उस पर हम सब्सिडाइज उसको नहीं करते हैं, अपने एक्सपोर्टर्स को हम। फिर पानी का मसला भी वही, एग्रीकल्चर में फिर पानी की शॉर्टेज। तो ये सर इसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए ना, एनर्जी क्राइसिस से कैसे डील करेंगे? हम कहते हैं सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं, हम जो IPPs लगे हुए हैं उनके बारे में बड़ी पॉलिसी आ रही, हुआ है कुछ रिफॉर्म आप देखते हैं? तो अथॉरिटीज़ ने ज़रूर एक कोशिश की है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अथॉरिटीज़ हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रही होती हैं। ये डेप्थ और जो क्वालिटी है काम की और जो उसका इम्पैक्ट आता है, अगर आप उसको ओवरऑल सोचें, जो एनर्जी सेक्टर है, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, जब जनरल मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गए थे तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर में, 73 से बढ़कर आज 2450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपको दिखाता है कि लीकेज और इनएफिशिएंसीज बढ़ी हैं पावर सेक्टर की, कम नहीं हुई हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका जो तंजीम नौ करने की सकत है, कॉम्पिटेंस है, वो हमने कभी बिल्ड नहीं की। ना हमने इसको प्राइवेटाइज किया, डिस्कोस को और जेनकोस को, बल्कि और पावर सेक्टर में कोल और LNG के पावर प्लांट्स सरकार की तहवील में लगाए। फिर हमने ना NTDC यानी कि जो नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको ठीक किया, हम बिजली की तरसील भी नहीं कर सकते, ना प्राइसिंग मैकेनिज्म को ठीक किया, ना ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे बनाए कि कोई कंपेटिटिव मार्केट मुल्क में बने, और आखिर में जो पॉलिसी साजी की उसमें डॉलर रेट पे 17% पे रिटर्न गारंटी करते चले गए, और आज वो लोन वापस करने की सकत जो है वो एनर्जी सेक्टर में नहीं है। ये एनर्जी सेक्टर जाएगा तो फिर को तरक्की होनी है। सही
اور سر یہ جو پینشنز کی بھی جب ذکر آتا ہے نا، جب بھی بجٹ میں پینشنز وہ روک دی جائیں، نہیں دی جائیں، ختم کر دی جائیں، اس سے جو ہے نا جو دل بند ہوتا ہے لوگوں کا، کیونکہ فیملیز چل رہی ہیں بھائی، ان پینشنز پہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. کتنی بیوائیں ہیں، کتنے لوگ بزرگ ہیں جو ان پینشنز پہ چل رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم ویلفیئر کی تو بات ابھی شروع ہی کی ہے، وہ اس پہ تو ہو ہی نہیں رہا انویسٹ. تعلیم، صحت، پینشن، نہیں ڈسکس کرنا چاہیے ایسے. یہ وہ جو نان پینشنرز ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا، لیکن جو پینشن والی فیملیز ہیں ان کا کیا ہوگا اگر ان کی پینشن. اس پہ سر کچھ فرما دیجئے پھر اس کے بعد. جی یہ پینشنز پہ سر ڈاکٹر صاحب بتائیں. دیکھیے جو پینشنز کا سلسلہ ہے وہ بوجھ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی. یہ نہیں ہے کہ پینشنز نہیں ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. سرکار سولی اس وقت جو پینشنز ہیں وہ کوئی جسے کہتے ہیں بلڈ نہیں کرتی سسٹم میں. جب آپ ریٹائر ہوتی ہیں فار ایگزامپل 60 سال کی عمر میں، تو آپ کا ایک پینشن کا نظام اور وہ پھر آپ کے بچوں تک محیط رہتا ہے، آپ کے اسپاؤس تک محیط رہتا ہے، ایون اگر آپ کی ڈیتھ بھی ہو جائے. آئی تھنک یہ جو نظام ہے، جو سارا بوجھ سرکار پہ یا پبلک سیکٹر پہ ہے، پینشنز ہونی چاہیے، پر اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر یہی بات ہے. بہت شکریہ خاقان جی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جو بنیادی ریفارمز ہیں ہم ابھی پیچھے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ویلفیئر کے دیکھیں نا ایک سٹیٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. یہی بات ہے نا، میں اگر ٹیکس دے رہی ہوں میرا پیسہ جہاں لگ رہا ہے مجھے نظر آئے، اور یہ آگے میرے لیے بھی مطلب فائدہ مند ہوگا اولڈ ایج میں کہیں. تو یہ I think اس میں نا اس میں ٹرانسپورٹیشن دیکھیں، ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے. تو لوگ اس پہ فوکس، اشیاء خورنوش ہیں، گروسری آئٹمز. یہ پلاننگ شروع ہو جوانی سے کہ جب انسان کام کرنا شروع کرتا ہے، آپ کی کوئی ایک اماؤنٹ انشورنس کمپنی انشور کر کے آپ کو واپس کریں، تاکہ یہ کہ گورنمنٹ پہ بھی زیادہ بوجھ نہ پڑے. تو کولیبوریشن کے ساتھ نا گورنمنٹ کولیبوریٹ کرے ود انشورنس کمپنیز کہ جی ایک بندہ ساری زندگی کام کر رہا ہے، یہ اماؤنٹ آپ کو اس کی مل رہی ہے اتنے سال میں. اوبویسلی 40 سال بعد اس کی اگر پینشن شروع ہوتی ہے بہت اماؤنٹ وہ ہوگی، تو آپ اس کو اور یہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیز کر کے میرے خیال ہے کچھ بہتر پلان بن سکتا ہے تاکہ کسی پہ بوجھ نہ پڑے. بالکل. اچھا اب یہ تو خیر ہم نے آج کے شو سے آغاز کر ہی دیا بجٹ پہ بات کرنے کا، تو میں نے ٹھیک بات کی ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے. پوری دنیا میں ایڈوانس ایج جو لوگ، اب میں سیریس بات، ایڈوانس ایج انہیں اسٹائپنڈ ملتا ہے، چاہے وہ جاب کریں 10 سال کی اگر ان کی جاب ہے کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں یا پرائیویٹ ادارے میں، اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں پوری زندگی. پھر ان کو بالکل یہ تو ہے ایڈوانس ایج میں اسٹائپنڈ ملتا ہے. ان کا رائٹ ہے، لیکن اس طرح ہی کیا جائے کہ گورنمنٹ پہ بوجھ نہ پڑے. سا میں نے کہا کہ جوانی سے کوئی پلان ان کا بنایا جائے. تو یہ میں نے اصل میں فرسٹ ٹائم بجٹ کے اوپر بات کی ہے، تو میں خود پریشان تھی. نہیں آپ نے بالکل صحیح بات کیا، بالکل صحیح بات. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. گھر کے بجٹ کا تو مجھے پتا ہے، لیکن جو ملک کا بجٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی اس پہ ہم سب کو جو ہے نا بات کرنی چاہیے. ملک کا بجٹ بھی امپورٹنٹ ہے اور ملک کا مستقبل بھی امپورٹنٹ ہے. تو ملک کے مستقبل، ملک کے بیماروں سے جڑی خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں 2025 کی تیسری انسداد پولیو مہم جو ہے کل سے اس کا آغاز ہو گیا ہے. 1 جون تک یہ جاری رہے گی مہم، اور اس میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو ڈراپس پلائے جائیں گے. 4 کروڑ 58 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے. 7 روزہ مہم میں لاہور سمیت پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ، بلوچستان میں 36 لاکھ اور خیبر پختونخوا میں 70 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلائی جائے گی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والی نیوز کانفرنس میں والدین سے. اور میرے پاس ایک پلان ہے آپ کے لیے بڑا زبردست. میں گورنمنٹ کو یہ دینا چاہتی ہوں سلوشن. جو فیملی نہ کرے پولیو ڈراپس ہم نے نہیں بچوں کو پلانے، ان کی سم کارڈ بلاک کر دیں. دیکھیں کیسے پھڑپھڑائیں گے، کیسے تکلیف ہوگی. اور وہ مطلب کچھ تو آپ ان کو، اگر آپ چلو کچھ اور ایکشن نہیں لے سکتے، اچھا جی CNIC آپ کے پاس ہے، سم بلاکڈ، سب کی سمیں بلاک کریں، دیکھیں کیسے یہ ڈراپس پلائیں گے. کیونکہ کچھ نہ کچھ تو سختی کرنی ضروری ہے. میں کہوں آج کل لوگوں کی جان ان کے نا سم میں، فون میں، فون بند ہوا دیکھنا سے کیسے پھڑپڑائیں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو آپ مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایڈریس بھی ہے، CNIC بھی ہے، چیزیں یہ ہیں. تو نہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے. اور یہ جو کم کچھ لوگ ہیں جو کہ کوآپریٹ نہیں کرتے، ان کی وجہ سے پولیو کیسز نظر آتے ہیں. کتنی بدنامی ہمارے لیے. تو اس وقت ہمیں گیسٹ بھی جوائن کیا ہے، ہمارے ایکسپرٹ ہیں ضیاء الرحمان صاحب، انہوں نے جوائن کیا. بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا بار بار پولیو مہم سے متعلق ہم اویئرنیس تو اپنے پلیٹ فارم پر بھی اور دیگر پلیٹ فارمز پر بھی سبھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں، لیکن ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر پاتے. بالکل قریب جاتے ہیں ٹارگٹ کے اور اس کے بعد پھر پولیو دوبارہ آ جاتا ہے. کہاں ہک اپس ہیں ذرا بتائیے، اور کتنا آپ کامیابی کی امید ہمیں؟
جی السلام علیکم. سب سے وعلیکم پہلے آپ السلام. لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ ہر دفعہ کیمپین میں ہمیں موقع بھی دیتے ہیں اور ایک نیشنل کاز ہے جس میں آپ کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے تھرو یور پروگرام. جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ بار بار کیمپینز ہو رہی ہیں, اس سال ہم نے 3 بڑی کیمپینز کی ہیں جو مئی کی کیمپین ہے انکلوڈنگ دیٹ, جس میں 4.5 کروڑ سے زائد پولیو جو بچے ہیں ان تک ہم پہنچ رہے ہیں ملک بھر میں گھر گھر. لیکن کچھ علاقے ہیں پاکستان میں جہاں پر ہمیں مسائل ہیں. اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہم 99% فیملیز تک پہنچ جاتے ہیں, ان کو ویکسینیٹ کرا لیتے ہیں. 99% ہماری جو ہے وہ سکسیس ریٹ ہے. لیکن جو 1% ہے, جو پاکٹس ہیں, وہ جیسے جنوبی خیبر پختونخوا میں ہیں جہاں پر ہمارے پولیو ورکرز گھر گھر نہیں جا پاتے, ان کو ایکسیس کے ایشوز ہیں, یا وہاں پر خواتین ویکسینیٹرز کی کمی ہے, کچھ اور مسائل ہیں, مقامی مسائل جن کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. تو ایسے علاقوں سے ہم پولیو ریسرجنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ بڑے شہر جیسے کراچی ہے, اب کراچی میں بہت سارے بڑی تعداد میں والدین انکار کر دیتے ہیں, جو کہ ابھی ریسنٹلی کم ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر 37,000 کے قریب جو پیرنٹس ہیں وہ انکار کر رہے ہیں, دس از الارمنگ. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, جیسے آپ نے ابھی بتایا بھی کہ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی کام شروع کر لیا اور کافی اچھے نتائج آ رہے ہیں. بٹ ابھی بھی ایک چیلنج ہے, اور یہ جو انکاری والدین ہیں اور یا جہاں پر ہماری ٹیموں کو مسائل ہیں, ان کی وجہ سے پولیو کے کیسز میں بالکل. اب دیکھیں جو آپ نے بتایا کہ مسائل ہیں اس ایریے میں جانے کے, وہ تو الگ بات, لیکن جو شہروں میں فیملیز منع کر رہی ہیں سر, ان کو اب کوئی ایکشن لینا چاہیے. آپ ان کو ایسے مجبور کریں کہ وہ خود آ کے آئیں سینٹر میں کہ جی پولیو ڈراپس بلاؤ. میں نے آپ کو بتایا نا, بڑا اچھا میرے پاس آئیڈیا تھا, سم کارڈ بلاک کر دیں, خود آئیں گے. جی اس طرح کے مختلف جو آپشنز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم پروگرام جو ہے وہ کنسیڈر کرتی رہی ہے. لیکن اب ایک ریالٹی یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں, اگر بہت بڑی تعداد میں والدین بچوں کو پولیو ویکسین پلا رہے ہیں اور کیسز میں کمی ہے, تو جو 1% ہیں ان کے ساتھ ہم نے مل بیٹھ کر کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں اگر ہم سختی کریں گے تو سر وہ مل ہی نہیں رہے تو ہم بیٹھیں گے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں سر, یہ کیوں نہیں, یہ بھی تو قابل عمل ہے نا کہ ٹھیک ہے پولیو ورکرز جب جاتے ہیں نا, ان سے وہ انٹیمیسی نہیں ہوتی, ان سے جان پہچان نہیں ہوتی, کبھی کبھار نہیں کھولتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کا جو عوامی نمائندہ ہے یا پھر لوکل باڈیز کا جو نمائندہ ہے, وہ اگر ان ٹیمز کے ساتھ جائے, کیونکہ دیکھیں ان سے جان پہچان ہوتی ہے, انہیں وہ ریزسٹ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. ایسی یہ آرڈرز ہونے چاہیے کہ بھئی کمپلسری ہے, نہ کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور بہت ہی زیادہ ہو تو پھر آپ ایم پی اے کو بھی لے جا سکتے ہیں. اس میں زیاد صاحب آئی تھنک ابھی تک ہم ان کو آپشن دے رہے ہیں, یہ آپشن ہی نہیں ہونی چاہیے جتنا سیریس کیس مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ پھر کوئی لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے آپ کو, اور یہ کب تک, اس میں بھی بڑا خرچہ انوالو ہے, گورنمنٹ کا کتنا پیسہ لگ رہا ہے ہر سال, ہر بار بار, تو یہ کب رکے گا؟ یہ تو ایسی فیملیز کرتی رہیں گی. جی بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ عوامی نمائندوں کا وہاں پر ہونا ضروری ہے. اس وقت 1,32,000 سے زائد جو انفلوئنسرز ہیں ہمارے, وہ گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں, جو والنٹیئر ہیں. یہ انفلوئنسر ریلیجیس اسکالرز ہیں, مولوی حضرات ہیں, مولانا حضرات, ڈاکٹرز ہیں, عوامی نمائندگان ہیں جیسے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز. یہ فری آف کاسٹ والنٹیئر بیسس پہ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا کنٹری کام کرتے ہیں. اگر کسی اسٹریٹ میں, کسی محلے میں ہمیں ایشو آ رہا ہو تو ہم ان کی رہنمائی لیتے ہیں, اور وہ جا کر خود اپنے گلی محلے کے لیول پر بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا نمبر تو ویکسینیٹ کر جاتا ہے, لیکن 1% پھر بھی ایک اسٹرگل رہتی ہے ہماری, اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں جس دن ہم آخری بچے تک پہنچ جائیں. بالکل, یہ 1% جو ہے نا, اس کو اگر ہم قابو کر لینا تو 100% ہو جائے گا, پولیو ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب. جو دوسرے ملکوں میں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں, ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ جب وہاں ایسی کیمپینز ہوتی ہیں نا تو کمپلسری ہوتا ہے. وہ وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس چوائس ہے, گیٹ کھولا نہیں کھولا, آپ کو کروانا ہی پڑتا ہے. ہمارے یہاں کیوں ایک چوائس ہے کہ جی آپ, ہم پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں, یار پلیز مان جائیں. جو چیزیں اس طرح کی آپ کی ہوتی ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ, یا جو بھی گورنمنٹ اس کو مینڈیٹری کرے کمپلسری, تو اس میں لا انفورسمنٹ کا بھی کام, جو ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے وہ استعمال کرنے چاہیے. مجھے لگتا ہے مہم کے ساتھ ساتھ سختی بھی کریں, تبھی یہ کام کرے گا. 1% جو ہے نا, اگر یہ اس پہ ہم قابو پالیں گے, 100% ہم ختم کر دیں گے پولیو, اور ہم ایک تابناک فیوچر کی طرف آگے بڑھیں گے. ایک بریک لینا ہے یہاں پر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ.
जी वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। राइज एंड शाइन में आप सबको वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बजट से हम शुरू हुए और अब हम आ रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट्स जो कि हो गए हैं चोरी। बिल्कुल, ये टॉप स्टोरी में भी हमने बताया था। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नेशनल CRT ने खबरदार किया है कि आलमी डेटा लीक के नतीजे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी की गई हैं। मुतासरा कंपनीज में गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये सारे इसमें मौजूद हैं और सबके पासवर्ड्स हैक होने का इंकशाफ हुआ है। तो बड़ा ही अलार्मिंग बात है। अब ये कि आम बंदा ये क्या कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर को फर्क पड़ेगा, जिनकी कंपनीज और बड़े बड़े अकाउंट्स, ईमेल्स आ रही हैं, जा रही हैं, काम हो रहा है, मुझे कैसे अफेक्ट करेगा? क्या आम शख्स को भी उसके लिए भी ये खतरनाक है? बिल्कुल है, और वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो अकाउंट्स हैं, अब ये तो डेटा तो हैक हुआ है, सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी इस हमले से मुतासिर हो सकते हैं। देखिए क्योंकि सभी ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं। और exactly. उसमें जो आपका पासवर्ड आता है या कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके ईमेल पे आता है ना, कोड आता है। तो वो कोड सोचें अगर किसी के पास हो तो बस ट्रांजैक्शन होगी, पैसे निकल गए। और आप देखें ना कि सरकारी इदारों में तो हसास मालूमात भी होती है, एक ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो कहीं भी आप किसी को भी नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी अगर ऐसा मुमकिन तौर पर ऐसा हो जाए, मुख्तलिफ ममालिक में डेटा लीक होना शुरू हो जाए, तो सरकारी इदारों में ऐसी फाइल्स हैं, ऐसा डेटा है, अगर वो लीक हो जाए तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल बन सकते हैं। इसके साथ साथ मालियाती इदारे, बैंकिंग सिस्टम पूरा, वही मैं तो इसीलिए मुझे डर लग रहा था बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आती कि ये करोड़ों अरबों की मालियत के ये सेटअप्स हैं, इनका काम ही यही था कि सिक्योरिटी, सर्वर्स को सिक्योर रखना ताकि हैक ना हो सके, बैकअप सिस्टम हो, फायरवॉल, सारी चीजें। इतने लोगों को हायर किया हुआ इस काम के लिए, तो क्या ये फेल हो गए? तो इन पे ट्रस्ट करना बड़ा साइबर सिक्योरिटी के मामलात हमेशा से देखिए, जितने भी ऐप्स बनाने वाले हैं ना, जब भी इनके ओनर्स यानी वो बनाने वाले से बात होती है, अदालतों में भी काफी इन पे केसेस कुछ पे चले, तो इनसे पूछा गया कि आपने इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया है, तो हमेशा जवाब ऐसा ही आया उनकी तरफ से कि देखिए हम इस बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हम ये कह नहीं सकते यानी हतमी तौर पर कि ये फुल प्रूफ इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी है, अब हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से हैकर्स और दीगर लोग इस डेटा को और एक ये भी थियरी है कि ये ऐप्स बने इसलिए ताकि इंफॉर्मेशन हमारी जा सके, ताकि ये दे सकें जिसको भी जरूरत हो बिग डैडी को कि ये रही इंफॉर्मेशन लोगों के बारे में। तो ये भी एक मुझे लगता है वर्चुअल ट्रैप है सबके लिए, और हम देख रहे हैं कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो सेफ है ही नहीं। बिल्कुल। और पिछले दिनों याद है ना, हमने ऑनलाइन ऐप्स का जिक्र किया था जहां पे आप पैसे कमा सकते हैं, और ये हो रहा है। तो ये भी एक तरीका कार है बिल्कुल कि आप लोगों का डेटा हैक करते हैं, लीक करते हैं, और उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, फजूल की ये कस्में वादे अपने जो हैं दिखाते हैं, पता चल गया कि दे हैव फेल्ड। अच्छा, इस सिलसिले में सार्फिन को ये हिदायत की गई है, ताकीद की गई है कि वो अपने पासवर्ड्स को ईमेल या गैर महफूज फाइल्स में महफूज ना करें, एक चीज, और एंटी वायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। ये अब क्या चीज है, जरा ये कमल से पूछना पड़ेगा। कमल बिल्कुल, IT एक्सपर्ट कमल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया कमल साहब, आपने वक्त दिया हमें। जी कमल प्लीज जरा ये बताएगा थोड़ा सा आम अल्फाज में कि एक नॉर्मल पर्सन इससे कैसे अफेक्ट होता है, उसका कितनी उनकी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है जिससे उनको नुकसान हो सकता है माली या अदरवाइज। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो तीनों कंपनीज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, इनके इतने ज़्यादा तादाद में पासवर्ड्स लीक हो जाना बहुत एक ऐसा इवेंट है जो कि पहले देखा नहीं गया। मतलब इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है ये, लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन, उनके अकाउंट्स जो कि उनके इन तीनों कंपनीज के अंदर जो अकाउंट्स थे वो एक्सेस किए जा सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट की जा सकती है लोगों के, क्योंकि देखें जो हमारे नॉर्मली पासवर्ड्स और तरह के पासवर्ड्स होते हैं, हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिन्स होते हैं, वो भी इन ईमेल्स के साथ लिंक्ड होते हैं। बहुत सारी और जो पासवर्ड्स, क्योंकि सिंगल साइन ऑन आ गया ना, आपको पता है कि देखिए सिंगल साइन ऑन से आप ये जो बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट का सिंगल साइन ऑन या गूगल का सिंगल साइन ऑन आप वगैरह यूज करके, तो आप बहुत सारी और वेबसाइट्स पे आप उनके पासवर्ड्स क्रिएट नहीं करते, यहीं से सिंगल साइन ऑन करके, तो उन यानी एक पासवर्ड होता है हर चीज के लिए, जैसे मोबाइल आपका उससे सिंगल साइन ऑन होता है। ये सिंगल ऑन का क्या मतलब, ये मुझे इसका समझाइएगा कमल जी, व्हाट इज सिंगल साइन ऑन का मतलब होता है कि आप लेट्स से आप कोई जैसे आप, मेरी कंपनी है माई इम्पैक्ट मीटर, ठीक है, माई इम्पैक्ट मीटर पे आपने एक अकाउंट क्रिएट किया। अब आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगी तो हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो आप अपने ईमेल एड्रेस से पासवर्ड बना लें नया,
یا پھر آپ اپنے گوگل سے یا جو آپ کا مائکروسافٹ کے جو آپ کے اور دیگر پاسورڈز ہیں انہی کو یوز کر کے وہیں سے ہم سائن اپ لے لیں گے, انہی سے آپ کی اوتھینٹیکیشن کرا لیں گے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح جب یہ پاسورڈ لیک ہوئے تو جو اس طرح کی اور دیگر ویب سائٹس ہیں جہاں سے جو انہی کے پاسورڈز کو یوز کرتی تھی اپنے الگ سے نہیں بنواتی تھی, آپ کے بیسکلی وہ والی ویب سائٹس وہ والی انفارمیشن بھی ولنریبل ہو گئی, ہیک بالکل ہیک. ہاں سارے صحیح. تو اس طرح جو ہے وہ یہ کافی ایک اچھا. پھر ایک بہت بڑا سوال آتا ہے, سوال یہ آتا ہے کہ یہ پلین ٹیکسٹ میں سیوڈ کیسے تھے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا پاسورڈ جو آپ بناتے ہیں کسی بھی بڑی ویب سائٹ پہ وہ ہم بھی نہیں دیکھ سکتے, ہمیں بھی ایکسیس نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیں ہم جب اپنی اتنی پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان جو کمپنی کے اپنے بھی امپلائیز ہیں وہ بھی ہماری انفارمیشن کو ایکسیس کر سکے. کوئی بھی ان کا امپلائی خراب ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ہمارے پاسورڈ جب اپنی بھی ڈیٹا بیسز میں سیو کرتے ہیں تو وہ انکرپٹڈ فارم میں سیو ہوتا ہے, وہ پلین ٹیکسٹ میں سیو نہیں ہوتا. کل مجھے جب یہ پتا نہیں تھا, میں کسی کو انٹرویو دے رہی تھی, اسی وقت کی خبر آئی تھی اور میں نے ایڈوائزری ان کی پڑھی بھی نہیں تھی, تو مجھے لگا کہ یار یہ تو جو انکرپشن ہے وہ بریک ہو گئی ہے, کیونکہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ایسی فائل جس میں پلین ٹیکسٹ کے اندر مطلب بغیر پلین ٹیکسٹ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں کمل ایک چیز مجھے بتائے گا, اب جب آپ نے ریسرچ اس پہ کی تو آپ کو کیا دیکھا, آپ نے کیا کس ریجن کے زیادہ ہیک ہوئے ہیں, کیونکہ کانسپریسی پہ کی اگر تھوڑی سی ہم بات کریں تو کیا اس خطے کے زیادہ ہوئے ہیں, یورپ میں یا یو ایس میں, کہاں یہ اکاؤنٹس ہیک ہوئے ہیں زیادہ؟ دیکھیں جو انہوں نے ایڈوائزری دی ہے اس میں انہوں نے ریجن کو اسپیسیفائی نہیں کیا, انہوں نے گلوبلی وہ بھی فیس سیونگ کے لیے یہ بھی نہیں بتا رہے کیوں بھائی اسپیسیفائی نہیں کیا ابھی, مگر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کی سیکیورٹی, اور اس کے اوپر آئی ایم شیور کہ آگے جا کے ریپرکشنز ہم دیکھیں گے. انہوں نے ایک چھوٹی سی ایڈوائزری نکال دی ہے مگر یہ بہت, اور اس کو اسی لیے ایک چھوٹی سی ایڈوائزری نکال دی ہے اور اس کو بہت بڑی چیز نہیں بنایا, کیونکہ یہ بہت بڑی ان کے گلے میں پھندا ہے, بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر یہ اٹس سچ اے بگ تھنگ. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, جو 18 کروڑ ہیں ان کو کیا کہیں کسی طریقے سے انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو گیا, ہیک ہو گیا, یا وہ بالکل اناویئر ہیں؟ اب اس وقت تو اناویئر ہے, اس وقت تو صرف ایک انہوں نے گندی سی چھوٹی سی ایڈوائزری نکالی ہوئی ہے جس پہ انہوں نے بتایا جی یہ تو اور مزید الارمنگ بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں. قبل بتائیں کہ ہم کیا سیفٹی جو ہیں کر سکتے ہیں اقدام میں سے. میں نے تو کل رات کو ہی اپنے سارے پاسورڈز چینج کر لیے تھے, اور میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ اپنے سارے دیکھیں, کیونکہ اب آج کل ہیومن بینگز کا تو زمانہ نہیں رہا, اے آئی کا زمانہ آ گیا, تو اگر وہ فائل جو ہے وہ اے آئی کو فیڈ کی جائے کہیں پہ بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد وہ آپ کے اور سٹیٹس نکال لے, بتا دے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے, اس کی کیا ڈیموگرافکس ہے, کون سے, تاکہ انہیں پتہ چل جائے جو ہیکرز ہیں, جو کہ ملیشیس پلیئرز ہیں, وہ اس انفارمیشن کو اے آئی کی مدد سے بہت جلدی کنزیوم کر سکتے ہیں, بہت جلدی استعمال کر سکتے ہیں, بہت جلدی کے اور طرح کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اچھا مجھے ایک اور چیز مجھے بتائیں جو کہ مزید اس ایشو کو سیریس بنا دیتی ہے, کہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں اور مالیاتی جو اکاؤنٹس ہیں آپ کے, بینکنگ سارا سسٹم ہے, ایک تو صارف کا ہو گیا نا, ایک آپ کا ویسے بینکنگ جو سرکاری اور کمرشل بینکنگ سسٹم چل رہا ہے, وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ہیک کر لیا گیا ہو. پھر سرکاری تو بڑی معلومات ایسی ہیں جو کلاسیفائڈ ہیں. دیکھیں آپ کے او ٹی پیز جو ہیں بہت سارے بینکس میں یا جو سرکاری آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے او ٹی پی آپ کے ای میل پہ سینڈ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. آپ ای میل اگر مائکروسافٹ کی ہے اور آپ کا مائکروسافٹ کا پاسورڈ ہیک ہو گیا ہے تو وہاں سے آپ او ٹی پی کے ان کا پاسورڈ بینکنگ جو آپ کا بینکنگ آن لائن بینکنگ اس کا پاسورڈ چینج بھی کر سکتے ہیں, اس کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک کافی, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں بہت بڑی بریچ ہے یہ. اور اس وقت سیفٹی کے لیے قبل کچھ تو کرنا پڑے گا. جیسے مجھے ایک آئیڈیا آ رہا تھا کہ آپ اپنے بینکس کو انسٹرکشنز دیں کہ میری بالکل جو کیپنگ ہے اس کو 5,000 کر دو, اس سے زیادہ پیسے نکلے ہی نہ. میں عام بندے کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ ہمیں جو اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کی لمٹ ہوتی ہے کہ 5-5 لاکھ کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, لمٹ ہوتی ہے, تو اس کیپ کو چھوٹا کر دیں کہ کوئی بھی اگر مطلب ایسی ٹرانزیکشن ہو تو 2-3 ہزار 5,000 سے اوپر ہو ہی نہ.
وہ یہ ایک مجھے لگ رہا ہے ایک آپشن بڑا مشکل ہوتا ہے جی جو سرکاری لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, جو اپنے بزنسز کر رہے ہیں, جو انٹرپرینیورز ہیں, وہ روز روز ٹرانزیکشن بڑی بڑی کر رہے ہیں. مطلب کمل فار سم ٹائم باقی بینک میں فزیکلی جا کے ٹرانزیکشنز کر دیں, میں صرف سیفٹی کے لیے کہہ رہی ہوں فار سم ٹائم بھی آتی ہے نا یار, فار سم ٹائم میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کچھ عرصے کے لیے ایٹ لیسٹ انڈیویجولز کے لیے کہہ رہی ہوں. اس سے پہلے وہ یہ کریں کہ اپنے جا کے یہ جو تینوں بڑی کمپنیز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی پاسورڈز ہیں ان کو فوراً چینج کر لیں. سب سے پہلے جو ہے یہ کام کریں کہ ان پاسورڈز کو فوری طور پہ تبدیل کیا جائے. یہ جو تینوں بڑی کمپنیز ہیں ان کے پاسورڈز کو, ان کے اکاؤنٹس جو بھی آپ کے پاس ہیں ان کے پاسورڈز کو فوراً تبدیل کریں. اور دوسرا یہ ایک اور بات میں کروں گی کہ دیکھیں اپنے پاسورڈز جو ہیں وہ ہر 3 مہینے میں ویسے ہی تبدیل کر لیا کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے سال وہی پاسورڈ رہتا ہے, تو پاسورڈ کی ہائیجین یہ کہتی ہے کہ آپ ہر 3 مہینے میکسیمم 6 مہینے میں اپنا پاسورڈ تبدیل کر لیں, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ اپنا پاسورڈ رکھیں, جو کہ یہ بہت ساری کمپنیز نے لگایا ہوا ہے چیک, کہ وہ ایک تو 8 کریکٹر سے زیادہ لمبا ہونا چاہیے, دوسرا اس کے اندر اسمال کیپ اور بگ کیپ ہونا چاہیے, تیسرا اس کیپٹل اور اسمال لیٹر میں بھی ہونا چاہیے, تیسرا اس کے اندر کوئی اسپیشل کریکٹر ہونا چاہیے, چوتھا اس کے اندر کوئی نیومیریکل بھی ہونا چاہیے. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں فالو کرتے ہیں تو پھر, مگر دیکھیں اب جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں فالو کی ہوئی ہیں وہ بھی سیف نہیں ہے کیونکہ پلین ٹیکسٹ میں ایگزیکٹلی پلین ٹیکسٹ میں. مجھے ایک اور چیز دیکھیں, یہ تو ایڈوائزری ہو گئی چھوٹی سی, انہوں نے مختصر کہ 18 کروڑ, اب وہ کون ہے کیا ہے, یہ کیا بتایا یا پتا چلا ابھی تک کہ اب یہ سلسلہ رک گیا ہے اور کوئی کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اس کو, یا فائر وال کوئی لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہوگا اب یہ جو کر چکے ہیں وہ تو کر چکے نہیں. اس طرح کی کوئی, دیکھیں ایک دفعہ تو وہ لیک ہو گیا, اب تو وہ جو مرضی فائر وال جو مرضی لگا لے, وہ 18 کروڑ جو ہے جنہوں نے لیک ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ یہی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے سارے لوگ جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے پاسورڈ فوراً چینج کر لیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا اور مزید نہیں ہوں گے, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بھی اچھا کہ کمل کوئی پتہ چل سکتا ہے کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا کیسے پتہ چلے کہ ہیک ہو گیا ہے, یا کوئی آپ کے ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ایسے ہیں ریڈ فلیگز جو نظر آئیں؟ پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ کو ایک ای میل آتی ہے کہ بھئی آپ کا کسی لاگ ان اٹیمپٹ ہوا, کوئی نئے کمپیوٹر سے لاگ ان اٹیمپٹ ہوا, یا آپ کو اس طرح کی ای میل آتی ہے کسی نے آپ کا پاسورڈ ایکسیس کیا فلاں سے. مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ ای میل آئے یا ان 18 کروڑ لوگوں کا. تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے جب کوئی اس کو استعمال کر, جس کے پاس آلریڈی پاسورڈ ہے. انہوں نے یہ ایک ایکسٹرا سیکیورٹی لگا دی تھی کہ اگر کسی کے پاس پاسورڈ ہے مگر کوئی نئے لیپ ٹاپ یا نئے فون سے ایکسیس کرتا ہے تو پھر بھی وہ ای میل آ جاتی ہے کہ کسی نئے لیپ ٹاپ یا نئے فون سے ایکسیس ہوا ہے. تو صرف یہی ایک طریقہ ہوگا جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا کہیں اور سے ایکسیس ہو رہا ہے. لیکن خیر مطلب یہ ایک گروپلنگ ان دی ڈارک والی بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ کنول جی, تھینک یو سو مچ. اور یہ پلیز آئندہ یہ فونز میں آپشن سیمسنگ پہ آپ اپنا پاسورڈ سیو کر لیں, اپنے کریڈٹ کارڈز ڈیبٹ کارڈ سیو کر لیں. اچھا اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. بریک بڑی ضروری آگے بھائی, اوہ ہو بریک کے بعد کیا بات ہے, بریک لینی پڑے گی. کیپ واچنگ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائز اینڈ شائن میں آپ سب کو گڈ مارننگ. لیکن میں گڈ مارننگ کہوں جب کیا گڈ ہے, جب آپ کے گھر میں پانی نہ آ رہا ہو, بجلی نہ آ رہی ہو, تو آپ کو گڈ مارننگ کوئی کہے تو آگ لگ جائے گی نہیں. تو ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پانی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور پانی نہیں مل رہا. آپ مجھے بتائیں, لاڈھی کے ہائیڈرنٹس پر احتجاج ہو رہا ہے, وقتاً فوقتاً احتجاج ہوتا ہے, سخی حسن ہائیڈرنٹ پر احتجاج ہو رہا ہے, نیپا کے ہائیڈرنٹ پر احتجاج ہو رہا ہے. لائنوں میں پانی تو لوگ بھول ہی گئے نا, وہ احتجاج کرتے کرتے انہوں نے کہا تنگ آ گئے, انہوں نے کہا بس معاف کر دو. ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی لائنیں بھی ہیں, واٹر سپلائی بھی کچھ ہوتا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ گیس کی لائنز نہیں ہیں تو جی چلو آپ کو سلنڈر لگانا پڑے گا. پانی کی لائنز کراچی میں ہیں, گھر گھر تک جاتی ہے, لیکن وہ پانی نہیں پہنچا رہی. بھائی لائنوں سے بڑھ کے ہو گیا نا کہ ٹھیک ہے وہ جو ہائیڈرنٹ سے آپ کو پانی ملتا تھا, گورنمنٹ آپ کو پانی فراہم کرتی تھی, وہ بھی نہیں مل رہا. لیکن اس میں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ آپ پیسے خرچ کریں, پرائیویٹلی پیسے خرچ کریں اور فوراً ٹینکر آپ کے گھر پہ ہے. تو ایک تو لائن میں پانی نہیں, پھر گورنمنٹ پانی مہیا نہیں کر رہی ہے, لیکن پیسے خرچ کرنے کے بعد وہی پانی آ جاتا ہے. وہ کس ہائیڈرنٹ سے پانی آ رہا ہے لوگوں کے پاس؟ اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں جو کہ تقریباً آپ مجھے بتائیں 60 to 70% کراچی کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی نہیں آ رہا. بالکل. تو اب کیا کریں لوگ؟ مجھے یہ بتائیں, بنیادی ضرورت ہے پانی, اگر آپ وہی نہیں مہیا کر پا رہے تو مزید کس چیز کے لیے آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے؟
हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसके साथ साथ ऑपोजिशन से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो क्या आवाज उठा रहे हैं? और गर्मियों में जब आपका इतना हीट वेव चल रही है, बुरे हाल है, उसमें सोचें जब बिजली नहीं, पानी नहीं, तो अवाम क्या करे, लोग क्या करें, किसके पास जाना चाहिए? जवाब है किसी के पास? किसी के पास जवाब नहीं है, बार बार। अच्छा खैर, अभी भी हम पूछते हैं कि भाई क्या कोई जवाब है, कोई इत्मीनान दिला पाएंगे आप लोगों को? क्या पानी उनके लाइंस में आएगा या टैंकर से ही आप भिजवा दें? हमें इस वक्त ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी ने, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं ताहा अहमद, एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल बिलाल अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तीनों को हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम हुकूमत का जरा मौक़िफ़ लेते हैं। तहसीन साहब, मुझे ये बताइए कि ये सईदा तहसीन साहब हमारे साथ है, मुझे ये बताइए कि ये पानी कब तक आ जाएगा लोगों के पास? लाइंस में पानी भूल चुके लोग, अब तो उनको गवर्नमेंट में टैंकर से पानी नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? कराची में कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है? देखिए, आपको पहले थोड़ा सा मैं अगर आप थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताने दें, बिकॉज कराची जो है इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, हमारी आपको पता हो कि 3-3.5 कर चुके। यकीनन पानी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कराची और सिंध भर में जो पानी की एक संगीन किल्लत है, ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये कौमी मसला है जो सिर्फ सूबाई बल्कि वफाकी सतह पर जो है हल होना चाहिए। तो अगर आप बैकग्राउंड देखें कि कराची के लिए, मैं इसलिए बैकग्राउंड बता रही हूँ क्योंकि इसको कलेक्ट किए बगैर ये बात मैं नहीं समझा पाऊंगी आवाम को कि कराची को इस वक्त जो यौमिया तकरीबन 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, जबकि K4 का जो मनसूबा ताखीर की वजह से 600 MGD दस्तयाब हो रहा है। सिंध के कई इलाके हैं, सिर्फ आप पर्टिकुलरली कराची को अगर छोड़े तो ओवरऑल सिंध की भी बात करें कि सरपारगढ़, बदीन, सांगड़, दादू, सब जगह पानी क्या साफ पानी ही मौजूद नहीं, कंटामिनेटेड वाटर है। सिर्फ मंसूबे जब फेडरल के साथ कनेक्टेड होते हैं तो प्रोविजनल उसके दोनों की एक पार्टनरशिप से होते हैं। सिंध ने अपना रोल प्ले कर दिया था, वफाक की तरफ से सुबह मुकम्मल ही नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है, जब आबादी बढ़ रही है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको पानी पीछे से भी आपको पता है कि 1991 रिकॉर्ड के मुताबिक जितना पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलाउड हुई थी, वो पानी सिंध को नहीं मिला। इट्स बीन लॉन्ग, इट्स बीन एजेस कि हमें वो पानी नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से भी जो है पानी का शॉर्टफॉल आ रहा है, और ये सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन तहसीन जी, ये सालों से मसले चल रहे हैं, तो क्या कोई आप लोगों ने प्लान बनाया 5 साल पहले, 10 साल पहले, कभी भी कि अगले आने वाले सालों में लोगों के लिए आसानी हो तो हम ये करते हैं, वाटर स्टोरेज, डिसैलिनेशन प्लांट्स, कुछ सोचा बनाया हमने? जी, मैं वही बता रही थी कि हमें जो K4 सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो कराची की 100% नीड को फुलफिल करेगा। अगर 100% नहीं तो 98% जो नीड है कराची की वो उससे फुलफिल होगी। लेकिन वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 25 अरब से, आज उसकी लागत 125 अरब से तजावुज कर चुकी है, और अभी भी स्टिल वो पेंडिंग में है। ये फेलियर स्टिल गवर्नमेंट का नहीं, अपना रोल प्ले करना था, जितनी फंडिंग करनी थी, जितनी जमीन अलॉट करनी थी, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हमने सब कुछ कर दिया। सिर्फ ये वफाक पे आके जो है चीजें रुक रही हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये एक नेशनल लेवल पे चीजें देखनी चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए कि जी नहीं, सियासत मुझे ये बताए, पानी मुहैया करना तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, पानी मुहैया करना, या नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको ओन करते हैं। देखिए, वाटर बोर्ड है, बल्दियाती अफसर, देखिए हमने जहाँ पानी की सप्लाई है, जहाँ अभी आपने हाइड्रेंट्स की भी बात की है कि शहर के लिए हमने आरओ प्लांट्स भी लगाए हैं। कराची में 40 से ज्यादा नई वाटर पंपिंग स्कीम्स बहाल की जा रही है। जहाँ हमारी जिम्मेदारी हम पूरी कर, पानी की चोरी है, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स आपने भी बात की, उसके खिलाफ जो है पुलिस और वाटर बोर्ड आपको ये मालूम है कि गवर्नमेंट आपकी पानी देती है लोगों को कि जब लाइन में पानी नहीं आता तो गवर्नमेंट की सतह पर टैंकर भेज जाते हैं, वो भी वहां भी शिकायत, अब कंप्लेन जो है वो रजिस्टर नहीं हो पा रही है। वो ये कह रहे हैं कि फुल है हमारे पास तो अभी, लेकिन दूसरी तरफ पानी लोगों को मिल रहा है टैंकर के जरिए। प्राइवेट टैंकर्स अपना काम पूरा कर रहे हैं भरपूर। वह पानी कहां से आ रहा है? फौरन एक कॉल पे अवेलेबल है। जी, मुझसे बात कर रहे हैं? जी, आप बताइए, आपसे। हाँ, देखिए, सबसे पहले हमें ये तस्लीम करना होगा, पानी की किल्लत एक हकीकत है, चाहे वो नल का पानी हो या वो टैंकर का पानी हो। ये किल्लत कुदरती, उससे तो आगे बढ़ जाए ना, उससे आगे बढ़ जाए, आप उससे आगे बढ़ जाए। ये प्राइवेटली कैसे टैंकर मैं बता रही हूँ टैंकर्स में भी जो है वो टैंकर्स को भी पानी वाटर बोर्ड के फिलिंग पॉइंट से ही मिलता है। अब ये है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई पीछे से कम है।
تو ابھی آپ دیکھیں ابھی مطلب میرے گھر میں میں بھی اگر صبح 10 فون کرتی ہوں تو جب جا کے میرے گھر میں پانی آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ گورنمنٹ کے ٹینکرز ڈالتے ہیں یا وہ پرائیویٹ آپ کال کرتی ہیں؟ میں ٹینکرز میں جی اب تو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کر دیا ہے جی اس پہ, لیکن وہ ڈیجیٹلائز بھی ظاہر سی بات ہے آبادی بہت زیادہ ہے. میں وہی بات کروں گی کہ آبادی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کس ٹینکر سے منگواتی ہیں؟ آپ پرائیویٹلی پیسے دے کے ویسے منگواتی ہیں یا گورنمنٹ والا آتا ہے آپ کے پاس؟ میں پرائیویٹ دے کے منگواتی ہوں. تو یہ دیکھیں نا آپ خود پرائیویٹ دے کے منگواتی ہیں تو یعنی وہ کہیں سے پانی تو لا رہے ہیں نا. آپ کو بتا رہی ہوں کہ پانی کے پیچھے دیکھیں پانی میں وہی کہوں گی چاہے ٹینکرز میں ہو چاہے نل میں ہو, جب پانی کی سپلائی ہی نہیں ہے اور جب ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ یو کین ناٹ بلیم سندھ گورنمنٹ اونلی. پانی پیچھے سے آ رہا ہے. آپ 1991 کا ریکارڈ پڑھیں کہ پانی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, پانی کس طرح سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. تحسین جی یہ بات بھی ہے کہ یہ ٹینکر ایک مافیا ہے, اگر ان کو ختم ہی کر دیا جائے اور یا تو حکومتی طریقے سے آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا, اور جتنا بھی پانی ہے میں کہتی ہوں سب کو برابر دیں, چاہے 1 گھنٹہ دیں 2 گھنٹہ دیں 3 گھنٹہ دیں, لیکن یہ سب لوگوں کے لیے برابر ہونا چاہیے. پرائیویٹ ٹینکرز کو آپ ختم کر دیں, نہیں چاہیے پرائیویٹ ٹینکرز. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک مافیا کو ہم فیڈ کر رہے ہیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں, پیسہ کمائے جا رہے ہیں, اور یہ بڑا عجیب سی انفیئرنس ہے. ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے, کچھ ایریا ڈیمانڈ ہے لیکن سب برابر اس میں سفر کریں. تحسین جی یہ بات صحیح نہیں ہے, سب برابر سفر کریں. اگر کراچی میں پانی نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ملے گا. یہ نہیں کہ غریب کو نہیں مل رہا, امیر 18,000 کا ٹینکر منگوا رہا ہے, سب کو نہ ملے. پھر دیکھیں پھر آپ نے کراچی کی ڈائنامکس سے بھی بات کرنی ہوگی. دیکھیں اٹس بین لانگ کہ کراچی میں ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ بھی دوسرے اداروں دوسری حکومتوں کے پاس نہیں ہے. وہ جس طرح اداروں کو تباہ کیا گیا ہے تو وہ بھی تمام یہ تو ظاہر اختیارات کا تنازع تو دیکھیں پرائیویٹ بہت ہی ٹینکر پرانا ختم چل ہوئے رہا نا میں زہیب میں کہتی ہوں 2 گھنٹے بھی پانی ملے گا, سب کو ملے گا. اچھا اب شامل گفتگو کرتے ہیں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں طاہر احمد صاحب. طاہر صاحب آپ تو مطلب بہت ووکل سمجھے جاتے ہیں اور آپ کی جماعت بھی عوامی مسائل, آپ کہتے ہیں کہ عوامی مسائل اجاگر کرتے ہیں. پانی کے مسئلے پر کتنے احتجاج ابھی تک آپ نے کیے ہیں, ذرا مجھے بتائیے گا. شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے جی اس وقت اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور میری ابھی پرسنلی ملاقات ہوئی واٹر بورڈ کے حکام سے. میرا یہی ہے جو میں اسمبلی کے اندر آواز اٹھا رہا ہوں کہ اگر پانی نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیسے دے کے چاہے وہ پانی منگوا لے. اگر پانی کی قلت ہے 91 کے اکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو پانی تو اوور آل نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسا پانی ہے جو پیسوں سے آ جاتا ہے اور بغیر پیسوں کے آ نہیں رہا. دیکھیں یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے گھر گھر فراہم کرنا. جو فری میں چیز دینی چاہیے اس کو بیچ کے دیا جا رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی 17 ہم نے اداروں کو بہتر کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو بھائی کیا 300 سال میں بہتر کریں گے؟ 17 سال سے اقتدار آپ کے پاس ہے, وزارت داخلہ آپ کے پاس ہے, لوکل گورنمنٹ کی منسٹری آپ کے پاس ہے, کون آ کے اس کو بہتر کرے گا؟ اٹس اے کمپلیٹ فیلئر. اور دیکھیں اس میں کرپشن بھی انوالوڈ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انلیگل ہائیڈرنٹس چل رہے ہوں وہ بند نہ کیے جائیں؟ ٹینکر مافیا ٹائمنگ کے علاوہ چل بھی رہے ہیں, پانی بھی بیچ رہے ہیں, اور پانی کی لائنز بھی لیکیجز دیکھیں نا آپ, وقتاً فوقتاً ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پانی کی لائن پھٹ گئی جی کئی یعنی اور یہ ٹینکرز اتنے برے حال میں ہیں, اتنے رسٹڈ ہیں کہ آدھا پانی تو یہ زمین پہ ایسے روڈوں پہ نکالتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, آدھا ٹینکر گھر پہنچتا ہے. ویسٹیج ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر پیسے دیے یہ کام کر رہے ہو اس شہر میں جہاں آپ کو لیگل کام کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے؟ آپ رکھیں تو اپنے گھر کے باہر 2 اینٹیں رکھ کے اپنا گھر لیگلی بنانا تو شروع کریں. دیکھیں کیسے ایس بی سی آتا ہے, کیسے میں نے 1 انچ بھی ذرا سا بھی 1 انچ بھی ہو گیا ادھر ادھر تو فوراً آ جاتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ جی. وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل بلال احمد صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بلال صاحب یہ جو آپ کا علاقہ ہے یہاں بھی شدید قلت ہے, لوگ شدید رسوا ہو رہے ہیں پانی کے لیے, اور کینٹونمنٹ بورڈ فیصل کی طرف سے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو رہتے ہیں وہاں پر کہ بلز آتے ہیں, جو سال میں پورا بل آتا ہے کینٹونمنٹ بورڈ کا اس میں پانی کے بھی چارجز ہوتے ہیں. تو کیا آپ کی ذمہ داری اس علاقے کی نہیں ہے پانی مہیا کرنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ زہیب صاحب اور نادیہ, آپ لوگوں نے چینل پہ مدعو کیا. دیکھیں جی ذمہ داری ہمارے جو ایریا میں ہے کینٹونمنٹ کی حدود میں, یہ ذمہ داری واٹر بورڈ کی ہی ہے پانی فراہم کرنا. میں اگر جوہر چورنگی کی بات کروں, جوہر چورنگی غالباً آپ بھی زہیب صاحب گلشن یہاں گلستان جوہر میں ہی رہتے ہیں. جی 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 تو رات کی کسی پہر جوہر چورنگی پہ آ کے کھڑے ہوئیے گا تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ,
تو آدھے گھنٹے کے دوران آپ کو جو ہے تقریباً کوئی 10 سے 12-15 ٹینکر گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. سوال یہاں یہ بنتا ہے سندھ حکومت سے کہ جناب والا ٹینکرز میں پانی فراہم آپ کر رہے ہیں, اللیگل ہائیڈرنٹ کو پانی جا رہا ہے لیکن رہائشیوں کو پانی نہیں جا رہا. میں جہاں تک گلستان جوہر کی بات کروں, یہاں پر جو پانی کا پہلے دورانیہ ہوا کرتا تھا اس سے 300% تقریباً سپلائی انہوں نے غائب کر دی ہے. ابھی چونکہ بقرعید کا سیزن ہے تو پانی کا جو قلت ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ, کیونکہ گرمیاں بھی ہیں اور جو منڈی لگتی ہے وہاں بھی پانی کی کافی جو ہے ان کی یوسیج ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بہت برا حال ہے, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں ابھی اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, ابھی مجھے تھوڑی دیر بعد ہی واٹر بورڈ کے آفس جانا ہے, تھوڑا سا اچھا سر مجھے وضاحت سے بتائیں, بلال صاحب مجھے وضاحت سے بتائیں, لوگ بھی سن رہے ہیں, وہاں رہنے والے لوگ سن رہے ہیں آپ کی آواز. مجھے یہ بتائیں, ذمہ داری آپ یہ کہہ رہے ہیں واٹر بورڈ کی ہے, آپ کا تعلق پانی فراہم کرنے سے بالکل نہیں ہے کینٹونمنٹ بورڈ کا, یہ وضاحت سے بات ہے. یہاں پر ٹوٹل ذمہ داری واٹر بورڈ کی ہے. پانی کی جو ڈسٹریبیوشن کرتا ہے واٹر بورڈ کرتا ہے, اور یہاں پر صرف اور صرف میونسپلٹی کے جو معاملات ہیں وہ کینٹونمنٹ دیکھتا ہے, جس میں سینیٹیشن ہو گیا, گارڈنز, لائٹس وغیرہ, روڈ کی ریپیئرنگ. تو آپ کے علاقے میں مجھے بتائیں, جب روڈ کی اور یہ سارے, تو آپ کے علاقے میں کیسے موو کرتے ہیں یہ پرائیویٹ یہ جو ٹینکرز ہیں؟ کیا آپ نہیں کوئی اپنی اس طرح کی حکمت عملی بنا سکتے ہیں کہ آپ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں اپنے علاقوں میں؟ دیکھیں جی, چیک اینڈ بیلنس تو اس صورت میں رکھ سکتے ہیں, ظاہر ہے لوگوں کو پانی کی قلت ہے, اب کسی گھر جاتا ہوا ٹینکر روک تو نہیں سکتے, لیکن ہم اعداد و شمار کے حوالے سے بات کریں تو جتنا پانی لائنوں میں نہیں آتا اتنا لوگ ٹینکر استعمال کرتے ہیں. گلستان جوہر کے کچھ بلاک ایسے ہیں جہاں بالکل بھی پانی نہیں آتا. کسی وقتوں میں آیا کرتا تھا, آج سے سال پہلے کی بات کریں یا 2 سال پہلے کی بات کریں, اب پانی بالکل ہی لائنیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, پانی نہیں آ رہا. لائنیں بالکل ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, سسٹم سارا اپنی جگہ آپریشنل ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. کچھ سسٹم میں چھیڑ چھاڑ جو ہے وقتاً فوقتاً, جس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جی وال مین یا دیگر جگہوں پہ لائن ڈال دی گئی لیگل, تو اس سے سسٹم بھی کافی خراب ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ, میں نے پہلے بھی آپ کے چینل پہ یہ بات کی تھی, بدنیتی کا مسئلہ ہے, دیانتداری کا مسئلہ ہے. اگر میں ایک مثال دیتا ہوں, جوہر چورنگی پہ میں نے اپنی آنکھوں سے آج سے کچھ سال پہلے دیکھا, جب لاک ڈاؤن کا دوسرا دن تھا, ایک SHO لیول کا بندہ کھڑا ہو کے پورے گلستان جوہر کی عوام کو روک سکتا ہے کہ جی آپ نے گھر سے باہر نہیں آنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ موجود ہے, CM موجود ہیں, لوکل گورنمنٹ کے منسٹر موجود ہیں, ایمرجنسی بنیادوں پہ یہی معاملہ ذرا تحسین صاحب لے کے جائیں نا آپ. یہ بڑی دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ یہ فیل کریں کہ ہم برابر ہیں, امیر غریب اس طرح نہیں ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پھر لوگوں میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. اب اگر میں غریب ماں ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ بھئی اس کے گھر میں تو ٹینکر جا رہا ہے, اس کی انکم زیادہ ہے, میرے گھر میں دیکھو پانی کا ایک بوند نہیں, اس طرح سے تو آپ ملک کا جو ہے وہ تحسین صاحب دیکھیں سپلائی ڈیمانڈ سے آگے بڑھ کے بات کریں, اور یہ پرائیویٹ ٹینکرز کا ختم کر دیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, کیوں نہ کریں. جب وہ ختم ہو جائے گا تو وہ پانی پاکستان کو برابر, مطلب اسپیشلی اس ایریا میں جہاں ہمارے مسئلے ہیں سندھ میں, برابر ملے. کیونکہ دیکھیں جب آندھی طوفان آتا ہے پورے شہر پہ برابر کا آتا ہے نا, وہ امیر غریب تو نہیں دیکھتا. تو ہم پانی میں ایسے امیر غریب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل پرائیویٹلی بلا لیا اور غریب آدمی کے گھر پانی مجھے یہ بتائیں کہ یہ پانی ہے وہ سب کو برابر ملے. تحسین صاحبہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو اقدامات کر رہے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹلی ٹینکر, جیسے انہوں نے بھی کہا بلال صاحب نے آپ کے سامنے, کہ 10 ٹینکرز گزر رہے ہوتے ہیں, پانی سپلائی ہو رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب پانی ہے, اس کو غلط طریقے سے, ہائیڈرنٹس ایسے ہیں, انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں, لائنیں لگائی ہوئی ہیں انلیگل, ان کے ذریعے وہ پانی آ بھی رہا ہے, سپلائی بھی ہو رہا ہے, پیسہ جیبوں میں جا رہا ہے. اس کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ کہ دیکھ لیجیے نیٹ پہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح اقدامات کر رہی ہے. ہم جو غیر قانونی کنیکشنز ہیں, ہائیڈرنٹس ہیں, مافیا ہے, اس کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے. ہم مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں. واٹر بورڈ کو اگر آپ دیکھیں, ہم نے اس کی فنڈنگ میں, اسٹافنگ میں, انفراسٹرکچر کی اپگریڈیشن کے لیے سندھ حکومت نے بہت زیادہ کئی سالوں میں بجٹ میں بھی اضافہ کیا. میں اگین کہوں نہیں, ہائیڈرنٹ سے کیسے بھر رہے ہیں وہ ٹینکر پانی؟ دیکھیں اتنا مشکل کام تو نہیں ہے نا یہ. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. دیکھیں اس کو جو ہے نا سیاسی مسئلہ, جیسے میرے کہا بھائی باتیں کر رہے تھے,
ایک عرصے دراز تک جو ہے حکومتیں ان کے پاس بھی رہی, ایک عرصے دراز تک یہ حکومتوں کا پارٹ بھی رہے, یہ سندھ حکومت کا پارٹ بھی رہے, یہ منسٹریز کی بھی انجوائے کرتے رہے, اور یہ تمام محکمے واٹر بورڈ بھی ان کے انڈر میں رہا, KMC بھی ان کے انڈر میں رہا. تو حقیقت میں اس بات کرنی چاہیے کیونکہ ماضی سب کو پتا ہوتا ہے نا کہ کس نے کیا کیا, کس طرح اداروں کو تباہ کیا. دیکھیں ایک بات سنیں, میری بات سنیں, ابھی تو پانی کی بات کر رہے ہیں. I'm not saying, having said that, I'm not saying, we are not justifying it, کیونکہ ایسا ہونا چاہیے, یقیناً غلط ہو رہا ہے, لیکن میں اگین کہوں گی کہ آپ کو فیکٹ سامنے رکھنا چاہیے. نہیں, میں یہی فیکٹ سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بات سنیں, میری بات سنیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا, got your point, please I got your point, مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں. اب کہہ رہے کچھ علاقوں میں پانی آ رہا ہے تو سب علاقوں میں آنا چاہیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, سنیں میری بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹینکر جا رہا ہے ہائیڈرنٹ کی طرف, جو گورنمنٹ کا ٹینکر نہیں ہے, وہ بھر رہا ہے پانی, اسے 15-20 منٹ لگ رہے ہیں بھرتے ہوئے, پھر دوسرا ٹینکر آ رہا ہے, یہ کوئی خفیہ طور پہ تو کارروائی نہیں ہو رہی نا, آپ چھاپے مار سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اب تمام ہائیڈرینٹس ہیں وہ ایلیگل نہیں ہیں, تمام ہائیڈرینٹس انلیگل نہیں. کچھ ایریاز ایسے ہیں ظہیر, میں اگین کہوں گی آپ تھوڑا سا فیکٹ سے بات کریں, کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں واٹر لائنز ہی نہیں ہیں, وہاں پہ کچھ حکومتوں کی لیگل ہائیڈرنٹ سے پرائیویٹ ٹینکر پانی بھر رہا ہے, آپ کو یہ علم ہوگا, مجھ سے زیادہ علم ہوگا آپ کو, لیگل ہائیڈرنٹ سے پرائیویٹ ٹینکر بھر رہا ہے. کر رہے ہیں ہم, کارروائیاں کر رہے ہیں, مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے. آپ دیکھیں روزانہ کتنی چیزیں رپورٹس ہو رہی ہیں, کتنے ٹینکر ضبط کیے جا رہے ہیں, ڈرائیورز کو پکڑا جا رہا ہے, جو مافیا اس میں انوالو ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لیکن میں اگین کہوں گی بہت بڑا شہر ہے ظہیر, بہت بڑی آبادی ہے, اتنا زیادہ آپ ایک دم سے آپ کہیں کہ جی اوور نائٹ نہیں نا, ہم تو یہ سارا سال سے سن رہے ہیں 20 ٹینکر بھرے جاتے ہیں پورے دن میں, 20 ٹینکر گورنمنٹ کے بھرے جاتے ہیں, باقی کوٹا 20 ٹینکر, آپ کا جو کوٹا ہے 20 ٹینکر گورنمنٹ کے بھرے جاتے ہیں پورے دن میں, یعنی 20 کمپلینٹس کو آپ ایڈریس کریں گے, وہ 20 بھی نہیں آپ ایڈریس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نہیں دیکھیں, اب جو ڈیجیٹلائز ہم نے سسٹم کیا ہے اس میں تمام چیزیں بڑی جو ہے وہ کلیئر ہیں کہ اس میں جی کتنے پیسوں میں ملے گا, کتنے ٹائم پہ آئے گا, اور کتنے ٹینکرز آپ جو ہے وہ جب آپ کی وہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے ڈیجیٹلائز, آپ کا کمپلین فائل کریں. میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا ہے اس میں, لیکن اس میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہی اگین والی بات کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کنیکٹ نہیں ہو پاتے. تو ڈیفینیٹلی پھر ہم پرائیویٹ, میں بھی گلستان جوہر میں ہی رہتی ہوں, میرا ایریا کنٹونمنٹ میں آتا ہے, ہمارے بھی پانی بہت ہوتا تھا لیکن اب پانی نہیں آ رہا ہے. اب پانی اگر ایک دن آلٹرنیٹ ڈیز میں آتا تھا تو ویک میں 2 ٹائمز آ رہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اصل میں کینٹونمنٹ کے نمائندے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو انہوں نے کلیئر کہہ دیا ہے آن ایئر, وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اتنا بڑا علاقہ ہے. جی میں کیونکہ بلاک 14 میں ہوں, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پانی کا ایسا ایشو نہیں تھا, آلٹرنیٹ ڈیز میں آتا تھا پانی, لیکن اب ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اور ایریاز جو ہے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اسکیم 33, تو وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ فلو زیادہ دینا, وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو ان چیزوں سے شارٹیج ہو رہا ہے. میرے بھائی کو زیادہ بہتر پتا ہوگی کیونکہ ٹیکنیکل باتیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ کا جہاں تک رول ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, وہ ان ہائیڈرینٹس کو ختم بھی کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ہم تمام ہائیڈرینٹس ختم نہیں کر سکتے. جو نادیہ کہہ رہی ہے تمام ختم کر دیں, کسی کو پانی نہ ملے, بھائی پانی کا پیچھے سے بھی ایشو آ رہا ہے نا, یہ بھی چیز انڈرسٹینڈ کریں. اگر کسی علاقے میں حکومتوں کی پرائیویٹ ٹینکرز ختم ہوں گے تو بالکل سلوشن ہوگا کہ اس کے بعد وہ پانی لوگوں کو ملے گا. اب حکمت عملی کیا بنائی جائے؟ اٹ شوڈ ناٹ بی فار سیل. جی پانی سیل پہ نہیں ہونا چاہیے, پانی حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو دینا, اور وہ ان کو دینا چاہیے چاہے جتنا بھی ہو. نل میں پانی آنا صرف ٹینکرز کی وجہ سے نہیں رکتا ہے. نادیہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, نل سے پانی اس لیے بھی رکتا ہے کہ وہاں پہ پانی کی لائنز کو تباہ کیا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ نیچے جو زیر زمین لائنز لیکن یہ پرائیویٹ ٹینکرز ہی ختم ہو جائے نا, بات یہ کہ ٹینکرز ہی ختم ہو جائیں. یہ پرائیویٹ ٹینکرز والا کام ہی نہیں, یا تو آپ گورنمنٹ کے تھرو لیں یا یہ کہ آپ کے آنا چاہیے لائنز میں پانی. یہ پرائیویٹ والا جو فون کر کے ہم ہزاروں کا ٹینکر کا لے رہے ہیں, بلوا رہے ہیں, جو امیر آدمی کر سکتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے خلاف بھی کارروائیاں مسلسل جاری ہے. میں اسی بات 10 دفعہ بھی آپ مجھے ایک سوال گھما کے کریں. چلے اب سیاح مل کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں نا. اب آپ تینوں سے ہم 1 بائی 1 پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, تینوں مل کے کچھ کریں گے یا کیا؟ میرا موقف لے لیں تو جی آپ کی نوازش ہوگی. اس میں یہ ہے کہ جو بات ناتیہ نے کی نا, اصل بات وہ ہے کہ واٹر ناٹ فار سیل. ہم سب سمجھدار لوگ ہیں, یہ جو نامولود قسم کے ترجمان ہیں نا سندھ حکومت کے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی میں صاف کہتا ہوں اگر MQM کا کوئی آدمی انوالو ہے آپ پھانسی لگا دیں یار, اکراس دا بورڈ کارروائی کریں. ہم پانی پہ سیاست کرنے والے پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور پانی چوری کرنے والے پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. 17 سال سے آپ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ محترمہ تو خود MQM میں تھیں, یہ MQM سے اٹھ کے پیپلز پارٹی چلی گئی. ان کے شوز موجود ہیں جس میں پیپلز پارٹی والوں کو پتہ نہیں کون کون سی مغلظات
कह रही हैं, छोड़े उस पे नहीं अब ये जाते, personal हो रहे हैं, तो फिर मुझे भी personal होने का right पानी मिलेगा क्या? चोरी अभी हो रहा personal है, है, this पानी is के not fair. इलीगल नहीं ताज साहब इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें, नौमौलूद वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो बिल्कुल थोड़ा सा जबान का इस्तेमाल, जरा ठहर के, Really bad. This is really नहीं नहीं ताज साहब जरा अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर तरीके से करें, हम आप देखिए, ये personal होने कौन सी गलत बात की है मैंने? जी अच्छा नहीं वो नौमौलूद तर्जुमान और ये वो नहीं ना, वो क्वालिफाई करती है तो तर्जुमान है ना मालूम है जी। आप तो भाई है साहब, क्या, आपको आप मोहल्ले की उनकी पार्टी है, वकालत ना करें, मोहल्ले की आप पार्टी मेरा को आप मौक़िफ़ नेशनल सुन टीवी पे लें, बिठा दिया आपने। आप मेरी बात सुन लें, मेरा तर्जुमान को मौक़िफ़ कह रहे सुन हैं लें, नामौजूद, ये इतने तो बेचारे जितने नामालूम तर्जुमान है। इन्होंने बना दिए, इतने तो बीट रिपोर्टर नहीं है मुतहदा शहर में, से जो है ये बैठ के मोहल्ले की पानी पार्टी है। चोरी कर रहे हैं और बैठ के इस तरह की जस्टिफिकेशन दे रहे ताज हैं, साहब आप मुझे मेरे बताएं। अल्फाज पकड़ रहे हैं। नहीं मुझे एक बात आवाम बताएं, आप मुझे एक बात आवाम बताएं, को आपने जितनी रिसेंटली कौन सा frustration है, एहतजाज किया है? आपने रिसेंटली एक बड़ा प्रोटेस्ट एमक्यूएम में, आप कहते हैं ना अवामी जमात हैं, आप कौन सा एहतजाज आपने किस जगह पे किया है बड़ा आप protest? असेंबली की कार्रवाई उठा के देखें, असेंबली की आपको लग कार्रवाई पता से हट जाएगा के सबसे ज्यादा अवामी पानी पे मसाइल किसने हैं। बात की है, जाके किस तरह बात की है। हम इलीगल हाइड्रेंट्स पे बात कर रहे हैं, इलीगल हाइड्रेंट्स पे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करें, हमारा कोई आदमी है फांसी दे दें उसको। आप अवाम का गमो गुस्सा तो समझें। इसीलिए हम बैठे ना यहाँ पे, गम गुस्सा समझ रहे हैं और हमें भी पता है ना, हम खुद सफर कर रहे हैं, हम भी कराची में रहते हैं, हम खुद सफर कर रहे हैं। तो फिर आप उनको जस्टिफाई ना Justify मैं उनको नहीं कर रहा, मैं तुमसे सवालात कर रहा हूं। बैठ के इस वक्त झूठी जस्टिफिकेशन दे रही है, सिंध गवर्नमेंट की मुझे आप नुमाइंदगी कर रही please time है, दीजिएगा, गलत कितना कर रही है time ना, आप इनको दे रहे हैं? उनको पता ही कुछ नहीं है। वो 91 के अकॉर्ड पे बात कर रही है, अगर 91 के अकॉर्ड पे बात करेंगे तो मुझे बताएं फिर पानी बिक कैसे रहे। वो जो बात मेरी बहन नादिया कर रही है कि पानी नॉट फॉर सेल, वही बात हम भी कर रहे हैं कि भाई जी अगर आपको तहसीन साहिबा ये पानी नॉट फॉर सेल पे आप अग्री करती हैं? पानी नॉट फॉर सेल होना चाहिए, अग्री करती हैं? अगर करती हैं तो फिर क्या करें? अब जितना इनको टाइम दिया है काइंडली अब मुझे जी। भी टाइम दीजिएगा। आप देखिए, मैं अगेन कहूंगी कि इनकी हुकूमतों में जिस तरह तबाह किया गया इदारों में, ये इस वक्त अवाम के हमदर्द पानी पे रो रहे, भाई तो पानी फांसी से दे लोग देना उन अभी लोगों को जिन्होंने अल्लाह ने करे मरने। अब देखिए इनको खामोश करें, इनको थोड़ा सा एथिक्स दिखाइए। ताज साहब थोड़ा सा एक सेकंड जरा तवक्कुफ बेचारे करें, थोड़ा सा बेचारे रुकें। मोहल्ले की पार्टी से असेंबलियों में किस तरह पहुंचे हैं आपको भी पता है कि बेचारे की इनकी अपने इनका माजी बहुत लोगों को पता है। नहीं, चलिए हम अब बस ये बात इशू पे बात करेंगे। बिलो द बेल्ट जाके बात नहीं करना चाह रही, मैं किसी का पर्सनल नहीं होना चाहती, वरना मुझे इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता है। चलें, आगे बढ़ें। पर्सनल नहीं होना चाहती, मेरी तरबियत नहीं है, ठीक है। यहाँ अभी अल्लाह न करे पानी से लोग, अल्लाह न करे, मैं अगेन कहूंगी नॉट जस्टिफाई, मर नहीं रहे। ये तो भत्ते की पर्चियों में 250 लोगों को जिंदा चलाने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इनको जरा मुहताज रहना चाहिए गुफ्तगू करते हुए। 100 लाशें गिराने वाले लोग हैं, ये सिंध हुकूमत में इस तरह के इल्जाम ना लगाए। मैं अगेन कहूंगी, मैं आपकी बात का जवाब देखिए सिंध हुकूमत ने माजी में भी और अभी बेगैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ बड़े पैमाने में जो क्रैकडाउन किया, उसमें 100 से ज्यादा फिगर आप नोट कर ले, 100 से ज्यादा गैर कानूनी पॉइंट बंद किए। लेकिन जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई महदूद होगी, तो माफिया इसका फायदा उठाता है। मैं अगेन कहूंगी कि वी आर नॉट जस्टिफाइंग इट। भाई हम बता रहे हैं कि मसाइल हैं, हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन इतना बड़ा मसला है कि उसमें इट टेक्स टाइम लग रहा है। पानी नहीं बिकना चाहिए, इस बात से अग्री करते हैं हम भी कराची आए थे, हम भी शहर के रहने वाले हैं, हमने भी शहर में ही बचपन से हमने मसाइल देखे, लेकिन मसला है, ये एक बड़ा मसला है, इसको हल होना चाहिए। बिलाल साहब अब आप बताएं, पानी सारी उम्मीदें हो गई, हमारी सारी उम्मीदें पानी हो चुकी हैं, यकीन करें। आपने कोई बैठते होंगे, आप भी ज़ाहिर है घर में सोचते होंगे कि यार ये पानी नहीं आ रहा, मेरे इलाकों में लोग परेशान हैं, इसका हल ये होना चाहिए, ऐसे हो सकता है, कोई जहन में आया हल इसका? देखिए जी, इसका हल एक ही है। मैंने आपके चैनल पे पहले भी आपने मौका दिया था बात करने का, तो उस टाइम भी मैंने ये बात की थी। देखिए नीयत का फुकदान है, अगर तो सारी सूबाई गवर्नमेंट और इनके इदारे नियत कर लें कि जी हमने पानी के जो मामला हैं, देखिए बुरहान तो है, पीछे से मसाइल तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला भी मौजूद है, लीकेजेस भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को मिसाल है, मैं आसान अल्फाजों में बात करूं, 10 बाल्टी पानी मिलता था, अगर किसी को 5 भी मिल रहा है तो वो उसमें शुक्र और कनात कर रहा है, वो लोग उसमें गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही पानी नहीं मिलेगा तो इसमें थोड़ा सा इमरजेंसी बुनियादों पे थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट को अपने तौर पे सोचना होगा कि जाहिर है आपने यहाँ से मेयर भी अपना एक मुंतखब किया है, आपके बहुत सारे नुमाइंदे भी हैं, लोग आपको क्या कहते हैं लेकर आए हैं और आपकी हुकूमत भी है। तो एमरजेंसी बुनियादों पे जिस तरह से देखिए पानी का बहरान, बहुत सारी जगहों पे पानी 15-15 दिन नहीं जाता, किधर कहीं बहुत सारी जगहों पे साल नहीं जाता,
تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ایڈریس ہونا بہت ضروری اور ہے. دیکھیں مطلب جو جن کو مل رہا ہے پانی, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ چپ, وہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل بنا لیا ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی یہ ہمارا بجٹ ہے 1-1.5 لاکھ, یہ ہر مہینے کا ہم نے رکھنا ہی ہے پانی کا, وہ اس لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے, عادت سی ہو گئی ہے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ جب ایک تکلیف ہے تو وہ سب اگر برابر اس کو شیئر کریں گے تو وہ پھر بولیں گے. بالکل امیر کو بھی تکلیف ہوگی, وہ بھی باہر آئے گا, کہے گا کہ بھئی کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. وقت دیا, اور ترجمان صدر حکومت تحسین صاحب آپ نے وقت دیا, اور ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہمارے ساتھ ہے طاہا احمد صاحب, ان کا بھی بہت شکریہ. عوامی مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے عوامی جو انداز ہے یا پھر لوگوں کی جو مشکلات ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نمائندگی کر سکیں اپنے پلیٹ فارم پر, اور اس کوشش میں اگر کوئی اس طرح کی لغزش ہو جاتی ہے ہم سے یا پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یقیناً آپ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں. اور اس ڈیبیٹ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسائل کا حل نکالیں. جی یہ, اور یہ کہ یہ مجھے نہیں اچھا لگا, میرے تو فرسٹ ٹائم ہی تھا کہ میں گزارش کروں گی تمام لوگوں سے جو شوز کسی بھی نیوز چینل کا حصہ بنتے ہیں, پلیز پرسنل کسی کو اٹیک نہیں کریں, کہ جو بات ہو رہی ہے ایشو پہ بات ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے. کسی کو نہیں بولنا چاہیے. میں تو بڑی انکمفرٹیبل ہوں, مجھے بڑا سٹریس ہوا ہے سچویشن سے کہ جی آپ کسی کی پرسنل بات کر رہے ہیں, نہیں کرنا. رائز شائن میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دس از بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور بریک سے پہلے بہت ہی گتھم گات کیا وہ کہتے ہیں نا, ہیٹڈ ہو گیا وہ معاملہ کیونکہ عوامی مسائل تھے, ظاہر ہے ان پر بات کرنی تو بنتی تھی. خیر آگے بڑھتے ہیں, اور اب ایک مسئلہ بھی تو بڑا سیریس ہے, پانی بجلی یہ ہمارے بڑے اہم مسائل ہیں, اس پہ بات کرتے ہوئے ون ڈز گیٹ ایموشنل, اور ہونا بھی چاہیے. ڈیلی کا مسئلہ ہے, ہر گھنٹے ہر سیکنڈ کا مسئلہ ہے, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ واٹر شوڈ ناٹ بی فار سیل, اور جتنا پانی ہے وہ شہر کو برابر, امیر غریب سب کو برابر, اور اس پہ ہم بات آگے بھی کرتے رہیں. یہ ہمارا سٹینڈ. خیر اب ہمارا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, وقت بھی ہمارے پاس کم رہ گیا. اچھا, حکومت نے بٹ کوائن اور یہ سارے معاملات اس پہ ذرا سی کچھ ہم بات کرتے ہیں. بٹ کوائن اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کی ترقی اور فروغ کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان کیا. وزارت خزانہ سے جاری بیان کے مطابق منصوبے کا مقصد اضافی بجلی کو منافع بخش بنانا اور ہائی ٹیک ملازمتیں پیدا کرنا, اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنا اور حکومتی آمدن میں نمایاں اضافہ کرنا ہے. پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او نے یہ کہا ہے کہ اس اقدام سے پاکستان ایک عالمی کرپٹو اور اے آئی پاور ہاؤس بن سکتا ہے. بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہے جسے آپ ڈیجیٹل کرنسی بھی کہہ سکتے ہیں, مگر یہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی کرنسی سے مختلف ہے کیونکہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مستند مالی ادارہ نہیں ہے. تو اس پر ذرا کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, ہماری بھی انفارمیشن اتنی زیادہ اس معاملے پر ہے نہیں. تو ہم اس معاملے سے متعلق جانتے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر علی فرید خواجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. علی فرید صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا حکومت ڈیجیٹل کرنسی کو فروغ دینا چاہتی ہے, اس فیصلے کو کس آپ نظر سے دیکھتے ہیں؟ صحیح جی علی فرید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علی فرید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی گڈ مارننگ. جی آواز نہیں آ رہی, آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. ہم تک نہیں پہنچ. جی اچھا, مجھے بتائیے کہ حکومت کی طرف سے اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا انیشیٹو ہے. ایٹ شوز لیڈرشپ کے اس ایریا میں ڈیجیٹل ایسٹ کے اسپیس پہ جس میں پاکستان کام کر رہا ہے, اس پہ ہم نئے نئے انیشیٹو لے رہے ہیں. 32 ڈیز کے اندر ہم نے گلوبل انویسٹرز کو اور دنیا کے ٹاپ کمپنیز کے سی ای اوز کو پاکستان انوائٹ کیا, ان سے کولیبوریٹ کیا. دوسرا جو ہے ہمارے پاس ایکسیس انرجی ہے, یہ پرابلم کافی عرصے سے رہا ہے. اب ہم اس کو یوز کر کے اے آئی کی فیلڈ کے اندر اور ڈیجیٹل ایسٹ کی فیلڈ کے اندر ہم ڈالر بیسڈ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. سو اٹس اے گریٹ اسٹیپ. سر لیکن پتہ ہے یہ بجلی جو اتنی مل رہی ہے 2000 میگا واٹ, اس سے بٹ کوائن مائننگ کو کیا فائدہ پہنچے گا, اور اے آئی کا جو بھی ہے؟ جی اے آئی کی اور بٹ کوائن مائننگ جو جس طرح بنتی ہے اس کے لیے ایک چپس یوز ہوتی ہیں. یہ چپس جو ہے کمپیوٹر کے سرورز کو کہتے ہیں. تو یہ کمپیوٹر کے سرورز جو ہیں یہ بڑے انرجی انٹینسو ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے, پلس ان کو
इंटरनेट का तेज कनेक्शन चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो 3 चीज़ें, रियल एस्टेट की अवेलेबिलिटी, दूसरा एनर्जी की अवेलेबिलिटी और तीसरा इंटरनेट की अवेलेबिलिटी। तो आप देखें यूएई के अंदर भी वो डेटा सेंटर्स लगा रहे हैं, सऊदी के अंदर भी डेटा सेंटर्स लगा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में फ्यूचर में सारा का सारा जो काम है वो एआई बेस्ड होगा। हमारे सारे ह्यूमन इंटरैक्शन, टीवी, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, सब कुछ एआई से जनरेट होगा। तो इसके लिए ये डेटा सेंटर्स खोलना बहुत ज़रूरी है, उनको पावर की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हम इस सेक्टर के लिए पावर की अवेलेबिलिटी हम वी विल मेक पावर अवेलेबल फॉर दिस सेक्टर। सिमिलरली क्रिप्टो माइनिंग के लिए जो बिटकॉइन की, जिससे बिटकॉइन प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए भी यही सर्वर्स यूज होते हैं जो एआई के लिए यूज होते हैं। तो यही 3 चीजें इसके लिए नीडेड है। तो पाकिस्तान ने अगेन अनाउंस किया है कि हम ये बिजली प्रोवाइड करेंगे ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो एरिया में काम करते हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर सकें। इसकी सेफ्टी की भी बड़ी जरूरत है। वैसे साइबर अटैक्स हो रहे हैं दुनिया भर में, इतनी अभी आप इंफॉर्मेशन देखें जो है डेटा लीक लीक हो हुआ। गई, वही तो बिटकॉइन या कोई भी वर्चुअल चीज मुझे नजर आती है, मुझे तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, डर लगता है कि भाई ये तो चोरी हो सकती है। तो बिटकॉइन कितना सेफ है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि रेगुलेशन होना बड़ी जरूरी है ताकि जिस मोबाइल वॉलेट के अंदर आपका बिटकॉइन पड़ा हो वो सिक्योर हो। अच्छी बात यह है कि दुनिया में काफी जगह बिटकॉइन की चोरियां भी बहुत हो रही है। बड़े बड़े एक्सचेंजेस जो है वो बंद हो गए हैं, जिसमें फ्रॉड हुआ, चोरियां हुई, साइबर थेफ्ट हुए। तो इसलिए रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो अनाउंस किया है कि पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी बनाएंगी, उसका एक काम यही होगा टू मेक श्योर कि आप जब अपना बिटकॉइन खरीदे तो वो सेफ रहे। मगर मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में 30 मिलियन तक लोग जो हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो जो लोग कर चुके हैं इनकी भी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना और सेफ करना और रेगुलेटेड मैनर में करवाना बड़े पैमाने पर, जैसे हुकूमती सतह पर, तो इसके लिए देखिए हाई टेक सिस्टम्स चाहिए होते हैं, हाई टेक कार्ड्स इसके लिए चाहिए होते हैं। तो उससे मुतालिक मुझे बताएं क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, और ये क्या मुलाजमतें हाई टेक मिलेंगी तो बड़ा स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल फील्ड है, तो इसमें तो हमारे यहाँ रुझान भी इतना ज्यादा नहीं है। तो एक्सपर्ट्स बाहर से आएंगे और वो ट्रेनिंग करेंगे, इस बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, आपके सवाल के 2 पहलू हैं। एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये हाईटेक एरिया है, ग्रोथ एरिया है, इनोवेशन का एरिया है। इसमें हमें ज़रूरत है कि दुनिया भर से जो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान आए। तो अगर आप देखें, जब से पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, उसके बाद से बाइनेंस के ओनर सीजी वो पाकिस्तान आए, WLFI वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के जो फाउंडर्स है वो पाकिस्तान आए, उसके बाद इसी तरह जस्टिस सन एक बहुत बड़ा नाम है सेक्टर में। सो पाकिस्तान इज गेटिंग अटेंशन ऑफ ऑल द ग्लोबल लीडर्स इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फॉर मी एज अ पाकिस्तानी दैट्स a moment of being proud of, I'm very proud of this, because ज्यादातर सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता कि दुनिया के जो टॉप की कंपनीज है, टॉप के लीडर्स है, वो खुद पाकिस्तान आए और कहें कि हमने एंगेज करना है, और वो भी इतने छोटे टाइम पीरियड में। तो एक तो आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि सुना है, लेकिन कुछ मुल्क अपनी भी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो मुतारिफ करा रहे हैं। जी, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से एक इनिशिएटिव था कि हम जो हमारी एक्चुअल करेंसी है उसका डिजिटल वर्जन कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में रुपीज है तो डिजिटल रुपी को आप लॉन्च करें। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, मगर जो मेन चीज है वो तो डॉलर बेस्ड करेंसीज है, जिनको स्टेबल कॉइन कहते हैं, जिनकी प्राइस जो है वो US डॉलर को ट्रैक करती है, उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, और इसमें एक ये भी मसला है ना, एप्स ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से थेफ्ट भी हो रहा है, लोगों को लूटा भी जा रहा है, बहुत से ऐसे मामला, वेबसाइट्स हैं जिनसे डेटा हैक कर लिया जाता है, हम जो बात भी कर रहे थे। तो इस तरफ भी, इस पहलू पर भी नजर रखने की जरूरत है, इसको भी रेगुलराइज करने की जरूरत है। ये मेन जरूरत इसी बात की है जो आप कह रहे हैं, और नादिया ने भी पहले सवाल में यही बोला था कि सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है ताकि आपके मुल्क के जब अवाम इस पे इन्वेस्ट करे या कंपनीज अगर इन्वेस्ट करेंगी तो उनका पैसा सिक्योर हो, सेफ हो, रेगुलेटेड हो। तो इसलिए ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है उसका काम यही है कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आए, हमारे लोकल लाइसेंसेज ले, हमारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करे, यहाँ पर टैक्सेस दे, यहाँ की जो भी हमारी हुकूमत के लॉज है, KYC और AML के, उसको फॉलो करे ताकि प्रोटेक्शन मिल सके लोगों को। जी, और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपना भी कोई कॉइन इंट्रोड्यूस करा सकता है? जी, करा सकते हैं। मैं खुद इसका कोई बड़ा फैन नहीं हूँ इस चीज का। मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि जो बिटकॉइन है और जो स्टेबल कॉइन है उसको हम जिस पे लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, तो हम उसी का ही एक्सेस दें। मगर मेरे ख्याल में हो सकता है कि ऐसे प्लान्स हो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए जबकि मुस्लिम ममालिक के लिए कोई स्टेबल कॉइन हो, ताकि जो हम अपनी ट्रेड है वो डिजिटली उस कॉइन को यूज करके कर सके। जी, सही बात है। मैं बताया, एक और चीज मैं उस दिन शो पे भी बात करी थी कि कुछ लोग जिनके पास लाइसेंस हैं, बच्चों के पास, छोटे बड़े बच्चे, वो छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस चक्कर में कि
इन्वेस्ट करो, मेरे पास लाइसेंस है, वो घरों से पैसे लेके आ रहे हैं, उधर पैसे लगा रहे हैं, फिर उनको मिलता भी कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला मैं आपको बताऊं ये चल रहा है। इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेना ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स 15-15, 16-16 साल के, वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसमें वो एक बड़े भाई होते हैं जो इस इलाके में आसपास रहते हैं, जो कहते हैं मैंने इतनी गाड़ियाँ ली हैं, मैंने इतना कुछ लिया है, ये इसकी वजह से लिया, तुम भी इन्वेस्ट करो, और वो फिर उनके पैसे गायब। आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रही हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 30 मिलियन पाकिस्तानी, मतलब हमारी 15% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन्वेस्टिंग इन इट, और उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो रेगुलेशन नहीं है इसलिए कोई चेक्स नहीं है, और हर जब चेक्स नहीं होते और कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना होता तो हर तरह का स्कैम उस पर फिर आ सकता है और आता भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो कंपनीज ऑपरेट करे, उनको रूल्स फॉलो करना पड़े। और इनकी कंप्लेन की जाए, ये जो लड़के ऐसे काम कर रहे हैं जो बच्चों से, स्टूडेंट से पैसे लेके आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी कहाँ कंप्लेन हो सकती है? जी, इस वक्त तो जिस तरह FIA पे कंप्लेन होती है, और मगर जब कोई ऐसा ऐप हो जिसपे वो कंप्लेन करें कि जी इसने मेरे से पैसे लिए हैं, FIA साइबर क्राइम विंग है। नहीं, लेकिन यंगस्टर्स क्या करें, कोई थोड़ा आसान तरीका, थोड़ा और बेहतर के जिसमें वो कंप्लेन कर सकें। अगर लेट्स से अगर फाइनेंशियल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स में, यानी बैंक्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या ब्रोकर्स में जो रेगुलेटेड है, वो अगर इस तरह की कोई रूल ब्रेक करते हैं तो उसका कंप्लेन का तरीका बड़ा आसान होता है। आप जाके SECP को कंप्लेन करें, स्टेट बैंक को कंप्लेन करें। इस एरिया में क्योंकि रेगुलेशन नहीं है, तो जब लोग SECP या स्टेट बैंक के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा तो मामला ही नहीं है, हम तो इनको लाइसेंस ही नहीं दिया। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो FIA के पास है। मगर इसलिए जब ये अथॉरिटी बन जाएगी तो उसका काम यही होगा कि रूल्स को एक तो रूल्स बनाए और दूसरा रूल्स को इन्फोर्स करें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अली फरीद खायर साहब, आपने आई थिंक इम्पोर्टेंट कोइन भी होनी चाहिए। जिस तरह देखें कितनी सारी चीज़ें, जब हम अपना फ़ोन कॉल करते हैं तो मैसेज आ जाते हैं ना, इनसे खबरदार हो, इनसे खबरदार हो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कोई मास स्केल पे गवर्नमेंट को ये मैसेज देने चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ आपने कोई भी लेन देन नहीं करना, बच्चों को मना करें कि किसी के साथ इन्वेस्ट ना करें, ये एक नया स्कैम है। और ये आपके गली मोहल्लों में लड़के रहते हैं, पता है तुम्हारे पास, मेरे पास कितने डॉलर्स हैं, बस कौन सी गाड़ी है, कहाँ, अच्छा गाड़ियाँ कहाँ हैं, वो किसी और घर में पार्क, वो किसी और घर में पार्क। जी हाँ, तो बहुत ऐसे बच्चे बदमाश ऐसे लड़के आ गए जो छोटे बच्चों को जो है टारगेट बना के उनसे अच्छा नादिया, बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, और लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। में वक्त खत्म हो गया। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें देते रहिए। लेकिन बात तो होगी, बात होती रहेगी। कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़।